السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا مجمع جواب دے دیں وعلیکم السلام۔ اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر ہالول میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور پورا مجمع آمین کہے۔ اللہ نے یہاں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے پیاروں، سب سے پہلے میں یہاں کے بہت ہی مکرم اور محترم اور مفضل اور مبجل عالم ربانی حضرت مولانا فردوس صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ بہت جگہ جانا ہوتا ہے۔ آج تقریباً مجھے یہ بیان اور تقریر کرتے کراتے 30 سال ہو گئے۔ 30 سال میں یہی ایک ہالول ایک مبارک جگہ ہے جہاں مجھے عربی سننے کا موقع ملتا ہے، اور آج تو مولانا فردوس انت کلمت باللغت العربیۃ الفصحی بالسلاسۃ والطلاق والبلاغہ۔ ماشاءاللہ، آج جس انداز میں انہوں نے عربی میں کہا، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑے ادب کی کتاب پڑھا رہے ہیں۔ ایک عربی سکولر جس طرح بات کرتا ہے اس طرح انہوں نے بات کی۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن انہوں نے جو باتیں کہی شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، میں سمجھ رہا تھا، مولانا سراج صاحب سمجھ رہے تھے، علماء کرام سمجھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے انہوں نے کہا، اور بات بالکل صحیح انہوں نے فرمائی، کہ میرا ایک بہت بڑا آپریشن ہوا۔ آج سے 2.5 مہینہ پہلے میرا بائی پاس آپریشن ہوا، جس میں آپ کو معلوم ہے 4.5 گھنٹے کا آپریشن ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے جیسے کہا بالکل صحیح ہے۔ وہ ڈاکٹر 1.5 گھنٹے میں مجھے واپس لے کر باہر آیا۔ جب ڈاکٹر سے پوچھا گیا کہ 4.5 گھنٹے کا کہہ کر گئے، 1.5 گھنٹے میں واپس کیوں آئے، تو کہا کہ انسٹرومنٹ میرے ہاتھ میں تھا، کام کون کر رہا تھا وہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ تو وہی مولانا فردوس صاحب نے کہا کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور سب کی دعائیں ہیں، اور خصوصاً مولانا فردوس نے کہا کہ ہالول والوں کی دعائیں ہیں۔ میں تمام ہالول والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسے موقع پر آپ نے مجھے یاد کیا، علماء کبار نے یاد کیا، مشائخین نے یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسری بات انہوں نے کہی ہمارے حاجی سرفراز کے بارے میں کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کو تقیہ نقیہ زکیہ بنائے، اور یہ کہا کہ ایک بیٹا ہے اور وہ بھی ماشاءاللہ حافظ کامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹے کا نام بلال ہے، اللہ اس کو دین کا داعی بنائے، بولو آمین، متقی اور پرہیزگار بنائے، اور برائٹ فیوچر اللہ سب کا نصیب فرمائے۔ اور انہوں نے ان کی والدہ کے بارے میں کہا کہ وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، اللہ مرحومہ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ اور بڑی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ حاجی سرفراز صاحب نے یہ مکان بنایا، جس میں میں نے الحمدللہ بہت آرام کیا، اور واپس بھی جانا ہوگا، اور ہم نے وہاں 2 رکعت نماز بھی پڑھی ماشاءاللہ۔ تو مولانا فردوس نے کہا کہ بہت بڑی دعوت کی تھی سارے علماء کی، صحیح؟ ہاں، تو اس وقت میں یاد نہیں آیا، اچھا میں بہت دور تھا، تو بہت بڑی دعوت کی حاجی سرفراز نے سارے علماء کرام کی ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی حاجی سرفراز کے جان میں، مال میں، عمر میں خوب برکت عطا فرماوے، اور اللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کے بیٹھنے کو قبول فرماوے۔ تو یہ کچھ باتیں، اور انہوں نے آخر میں ایک بات کہی کہ میرے جو شیخ ہیں جو فرانس میں رہتے ہیں، حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم کا، ان کی بھی توجہ رہی، ان کی بھی دعائیں رہی، اور صحیح بات ہے، آدمی کامیاب نہیں ہوتا جب تک اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتا۔ آپ کو بھی کہوں گا کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، تاکہ جب وہ جنت میں جائے تو تمہیں بھی جنت میں لے کر چلے جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا غوث پاک ہے نا، غوث پاک عالم ربانی فیض سبحانی، کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی، اپنے آخری وقت میں 3 دن پہلے، یعنی 3 دن بعد آپ اللہ کو پیارے ہوئے، آپ کا وصال مبارک ہوا۔ وہ 3 دن آپ سب کو کہتے تھے آ جا بھائی میرے ہاتھ پر بیعت ہو جا، آ جا بھائی میرے ہاتھ پر بیعت ہو جا، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، اور جو میں کہوں وہ کرنا شروع کر دے۔ کسی نے کہا حضرت پہلے تو آپ بیعت کرتے نہیں تھے، اور کتنے شرائط ہوتے، کتنے کنڈیشن ہوتے، اب آپ خود باہر آ کر کہتے ہو کہ آ جاؤ میرے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، آ جاؤ میرے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ۔ پیرانے پیر عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا کروں، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
گا. نبی نے فرمایا عبد القادر تو جنت میں جائے گا, جو تیرے ہاتھ پر بیعت ہوگا وہ بھی جنت میں جائے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع میرے ہاتھ پر بیعت ہو جائے, پوری امت میرے ہاتھ پر بیعت ہو جائے, تاکہ ہم سب ساتھ میں جنت میں جائے. تو آپ سے بھی کہوں گا کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو, جب وہ جنت میں جائے گا ہم کو بھی جنت میں لے کر جائے گا. تو جیسے مولانا فردوس صاحب نے میرے شیخ کے بارے میں کہا, میں ضرور کہوں گا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان کی توجہات عطا فرمائے. وہ میرے ساتھ اتنی مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں, جان کا معاملہ ہو, مال کا معاملہ ہو, دعا کا معاملہ ہو, اللہ ان کی عمر میں, ان کے خاندان میں اللہ برکت, رحمت, مغفرت عطا فرمائے. تو یہ کچھ باتیں وہ تھی جو مولانا فردوس صاحب نے کہی. اور مولانا فردوس صاحب اگر اور کچھ باتیں کہتے, ہم کو تو بڑا مزہ آ رہا تھا ان کا عربی سننے میں, لیکن میں نے سوچا کہ شاید ترجمے میں میرا بیان پورا ہو جائے گا. اللہ ہمارے مولانا فردوس کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور ہم سب کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے, دونوں قاریوں نے بہت اچھے انداز میں قرآن پڑھا, بہت اچھے انداز میں قرآن پڑھا. اللہ تعالیٰ ایسا صحیح قرآن پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جب ہم قرآن سنتے ہیں اور تجوید کے ساتھ سنتے ہیں, ہاں یعنی تلفظ بھی صحیح, پروناؤنسیشن بھی صحیح, ترنم بھی صحیح, دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ ان کے قرآن پاک کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے رہے. اور میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کروں گا ہمارے بہت ہی بڑے عالم ربانی حضرت مولانا سراج صاحب دامت برکاتہم کا. آپ تو ان کو پہچانتے ہوں گے, ڈبوئی کے ہیں, اور میرے خیال سے 32-35 سال سے ڈبوئی میں, کتنے سال, 40 سال مکمل ہو گئے قرآن پاک کی خدمت کرتے ہوئے, امامت کراتے ہوئے, بیان کراتے ہوئے, ایک ہی جگہ میں کھوٹے کی طرح یہ جمع ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میں ایک راز کی بات بتاؤں, اگر آپ کہو تو بتاؤں, کیونکہ بیان تو دیکھو مولانا عارف صاحب نے کیا اردو میں, اب بچا تھا عربی میں تو مولانا فردوس صاحب نے کر لیا. اب میرے کو تو ایسے کھایا ہے تو کچھ تو بولنا پڑے گا. لیکن ایک راز کی بات بتاتا ہوں. ایک رات کو میں سویا تھا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, سویا تھا, خواب میں میں نے دیکھا کوئی مجھے کہہ رہا ہے تیاری کرو تیاری کرو. میں نے کہا کیا ہوا کیا؟ کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ حضرت خالد ابن ولید آپ کے گھر پر آ رہے ہیں. سبحان اللہ, بولے سبحان. حضرت خالد ابن ولید جن کو کہا جاتا ہے سیف اللہ, اللہ کی تلوار, کہا کسی نے مجھے کہا کہ تیاری کرو تیاری کرو. تو میں نے خواب میں اپنے گھر والوں کو جمع کیا. میں نے کہا حضرت خالد ابن ولید آ رہے, حضرت خالد ابن ولید آ رہے, حضرت خالد ابن ولید آ رہے. اور میں نے دسترخوان کی خواب میں, سب خواب میں میں نے تیاری کی. اور پھر مجھے کسی نے کہا چلو آ گئے آ گئے آ گئے. جیسے میں نے خواب میں دیکھا تو حضرت خالد ابن ولید آ گئے. وہ کون تھے؟ حضرت مولانا سراج صاحب کی شکل میں مکمل آ گئے. اس کے بعد سے مولانا سراج صاحب سے مجھے اتنی محبت ہو گئی, اتنی محبت ہو گئی کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کو مجھے ملنے کا اتنا شوق نہیں ہوتا جتنا مجھے آپ کو ملنے کا شوق ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو قاری احمد علی سے محبت ہے, قاری احمد علی کہتے ہیں کہ مجھے مولانا سراج سے محبت ہے. اللہ ہماری محبت میں دوام عطا فرمائے, استمرار عطا فرمائے. خیر میں بات شروع کروں کیونکہ اب تک تو بات کی نہیں, میں یہی سب قصے کہانی سنا رہا ہوں. سب سنیں گے انشاءاللہ, بولو نا سب سنیں گے انشاءاللہ. تو ہم بات شروع کرتے ہیں, اور جتنا جلد ہوگا. کتنے بجے ختم کرنا میرے کو؟ ڈاکٹروں نے مجھے منع کیا ہے, بہت لمبا کہنے سے, بہت چلانے سے, چیخنے سے منع کیا ہے. مجھے کہا 6 مہینے تک بالکل کنٹرول اپنے آپ کو کرنا ہے. تو میں بہت جلد بات ختم کروں گا, لیکن جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا سب انشاءاللہ. شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات, فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج, وما تفعلوا من خير يعلمه الله, وتزودوا فإن خير الزاد التقوى, واتقون يا أولي الألباب. سب بولے سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ, آواز نہیں آ رہی ہے, قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ میرے پیارو، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، ابھی جو موسم ہے نا اس کے اعتبار سے حدیث میں سنا رہا ہوں، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے آمین کہو، اللہ سب کو حج نصیب فرمائے۔ جو حالول سے حج میں جانے والے ہیں یا قرب و جوار سے جانے والے، اللہ سب کو حج مبرور عطا فرمائے، سعی مشکور عطا فرمائے، ذنب مغفور عطا فرمائے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور حج میں کوئی غلطی نہیں، کوئی فحش باتیں نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، وہ واپس حالول آئے گا، اپنے وطن آئے گا، ایسے آئے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، بولو سبحان اللہ۔ میرے پیارو، حج پر پہلے ہم ایک بات کر لیں، کیونکہ آج یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے مرد ہمارے حالول میں، بہت ساری عورتیں اگر اپنا حساب کتاب لگائے، اپنی زمین کا، اپنی جائیداد کا، عورتیں اپنے زیور کا، وہ جو ہار پہنتی ہے یا جو بھی اس کے پاس زیورات گھر میں ہوتے ہیں، حساب لگائے۔ وہ الگ بات ہے کہ حج بہت مہنگا ہو گیا ہے، حج کمیٹی سے جاؤ تو بھی کم سے کم 4-5 لاکھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر پرائیویٹ جائے تو 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ 16 لاکھ تک کی باتیں ہوتی ہے۔ حج اپنی جگہ بہت مہنگا ہوا ہے، دعا کرے کہ اللہ اس میں آسانی عطا فرمائے، لیکن بہت سارے مرد حالول میں، بہت ساری عورتیں، میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ حج ان پر، آواز نہیں آ رہی ہے، حج ان پر فرض ہو گیا ہے، لیکن وہ کیا معاملہ ہوتا ہے، زیور بیچ دوں گی تو پھر کیا ہوگا، زمین بیچ دوں گا تو کیا ہوگا، کھیت بیچ دوں گا تو کیا ہوگا۔ حالانکہ اگر نبی پر بھروسہ ہو تو اللہ کا وعدہ ہے، میرے واسطے کرے گا تو کئی گنا کر کے اور عطا کر دوں گا، بولو سبحان اللہ، بولو ہے کہ نہیں وعدہ۔ آج آپ کو میں بات بتاؤں، ایک حدیث وہ بتائی میں نے آپ کو کہ کوئی حج کرے اور کوئی غلطی نہیں، سب احکام کے مطابق، شریعت کے مطابق، کوئی فحش بات نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو کر آتا ہے۔ یعنی یوں کہو کہ حاجی اللہ کے نزدیک بخشا بخشایا ہو جاتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور جس پر حج فرض ہو جائے، جیسا میں نے کہا کہ آپ کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اکیلے میں کوئی مفتی صاحب کے پاس جاؤ، آپ کو حالول میں، کالول میں، احمد آباد میں، بروڈا میں بڑے بڑے مفتیان کرام ملیں گے، آپ ان کے پاس جاؤ، سلام دعا کرو اور جا کر کہو کہ میرے پاس یہ پراپرٹی ہے، یہ جائیداد ہے، میری بیوی کے پاس یہ زیور ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے، جا کر کھل کے کہو، اور پھر پوچھو مفتی صاحب مجھ پر حج فرض ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو ارادہ کرو کہ بہت جلدی حج کروں گا، بولو انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا جس پر حج فرض ہو جائے، پورا مجمع بولے جس پر حج، آواز نہیں آ رہی، جس پر حج فرض ہو جائے اور پھر وہ حج نہ کرے، آئندہ سال 2 دکان ہو جائے گی، لڑکی کی شادی ہو جائے گی، وہ زمین خرید لوں گا، اور پھر کتنے لوگ کیا بہانہ کرتے معلوم ہے، چلو عمرہ کر کے آ جاوے، کیا کر کے آ جاوے، عمرہ نفل، بولو عمرہ نفل۔ قیامت میں اللہ ایک بار بھی نہیں پوچھے گا میرا بندہ میری بندی تو نے عمرہ کیا تھا نہیں کیا تھا۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا خود بھی عمرے میں جا رہا ہے، میری 2 بیٹیاں بھی چلے گی، میرا بیٹا بھی چلے گا، اور میرا چھوٹا بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا وہ بھی چلے گا، اور میری پھوپھی بھی چلے گی، اور خالہ بھی چلے گی، اور خالو بھی چلیں گے، اور سب عمرے میں جا رہے ہیں۔ میرے پیارو، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، میں منع نہیں کرتا، کعبہ دیکھنا عبادت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جانا اس سے بڑھ کر کوئی برکت کی بات نہیں ہے، لیکن شیطان ہم کو گمراہ کرتا ہے، عمرے پر عمرہ۔ قیامت میں اللہ پوچھے گا نفل کام کیا تھا، اگر تو پیسہ جمع کرتا تو اتنے پیسے جمع ہوتے کہ تو حج کر سکتا تھا، تو نے فرض کو کیوں چھوڑا؟ اس کا جواب ہم کو قیامت میں دینا پڑے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے جس پر حج فرض ہو جائے، بولو جس پر حج، آواز نہیں آ رہی، جس پر حج
اور نہ کرے نہ کرے نہ کرے، نہیں کیا، آئندہ سال آئندہ سال آئندہ. حالانکہ اس کی عمر 40 سال کی تھی اس وقت حج فرض ہو گیا، ابھی اس کی عمر 60 سال کی ہو گئی، پھر 65 ہو گئی، پھر 70 ہو گئی. حج نہیں، بس بعد میں. اور کیا کہتا وہ عمرہ تو کر کے آیا تھا نا. ارے وہ عمرہ نفل تھا، فرض تیرے اوپر آ گیا ہے. یہاں تک کہ کتنے لوگ ایسے ہیں حج نہیں کرتے ہیں اور اللہ کو پیارے ہو گئے. اور زندگی میں حج، ارے بولو زندگی میں حج. ہم کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ بھائی ہالول میں ہے یا کالول میں یا کہیں بھی ہے، دنیا کے کوئی بھی کونے میں ہے، ہمارے سورت میں ہے کہ گجرات میں ہے کہ مہاراشٹر میں، حج فرض ہو گیا مگر حج بولو نہیں کیا اور انتقال ہو گیا. کیا کریں گے ہم اس کے ساتھ؟ بھائی ہمیں خبر ملی وہ صاحب کا انتقال ہو گیا، مالدار تھے، حج نہیں کیا. ہم کیا کریں گے؟ ہم تو وہی کریں گے جو ہم کو کرنا ہے، وہ وہی کریں گے. بھائی اعلان کریں گے بھائی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، بولو کریں گے نا؟ ہاں بولتے جاؤ، کریں گے نا. اس کے بعد میں اعلان ہوگا اتنے بجے جنازہ اٹھے گا، اس کے بعد اعلان ہوگا اتنے بجے جنازے کی نماز ہوگی اور اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا اور جنازہ بھی اٹھے گا، جنازے کی نماز بھی ہوگی، قبرستان میں بھی جائیں گے اور قبر میں دفن بھی کریں گے. اور دفن کرنے کے بعد جو کھانا کھانے کا اعلان ہوگا، کھلانے کا اعلان ہوگا، وہ بھی ہوگا. لوگ تعزیت کرنے کے واسطے بھی آئیں گے. جو فارمالٹیز کرنا ہے یا جو ریالٹیز کرنا ہے وہ سب ہوگا. لیکن کوئی ہمارے نبی کو تو پوچھے کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ ہم نے تو غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، جنازے کی نماز بھی پڑھائی، قبر میں دفن بھی کیا، مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا، فاتحہ بھی ہوا، تعزیت بھی ہوئی اور قرآن خوانی بھی ہوئی، سب ہوا. لیکن ہمارے نبی کو پوچھو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ابالی یموت یہودیا او نصرانیا. ہمارے نبی فرماتے جس پر حج فرض ہو جائے، پورا مجمع بولے گا، جس پر حج فرض ہو جائے اور حج نہ کرے اور موت آ جائے، ہمارے نبی فرماتے تمہیں جو چاہے وہ کرتے رہنا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں. ہو سکتا یہودی ہو کر مرا ہوگا یا عیسائی ہو کر مرا ہوگا، اسلام کے ساتھ اور کلمے کے ساتھ دنیا سے نہیں گیا. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ورنہ کوئی اور فتویٰ دے تو ہم کہیں گے او مفتی صاحب کہاں سے فتویٰ دیتے، تم کو جو من میں آتا وہ بولتے. یہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، یہ ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین مزمل و مدثر طٰہٰ و یاسین محمد الرسول اللہ. بلند آواز سے بولو صلی اللہ. ان کا فتویٰ ہے یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا، اسلام کے ساتھ دنیا سے نہیں جائے گا. اس سے کون کون آج دونوں ہاتھ اٹھا کر ارادہ کرے کہ یہ سال اگر مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن مفتی صاحب کے پاس جائیں گے، فتویٰ پوچھیں گے اور انشاءاللہ آئندہ سال کون کون حج کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، بولو انشاءاللہ اور آمین بولو. اللہ سب کو حج مبرور عطا فرمائے. اور آپ یہ سوچتے ہوں گے حج میں جاؤں گا تو 2-5 لاکھ میرے کم ہو جائیں گے، یہی سوچتے ہوں گے نا، حج میں جاؤں گا 2-5 لاکھ میرے کم ہو جائیں گے. آج میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ حج میں جاؤ گے اور اللہ بھروسے جاؤ گے تو اللہ کیا عطا کریں گے. آپ کو معلوم ہے، ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوگی نا، بہت پیاری بات سنا رہا ہوں. حضرت علی، بولو کون؟ ساتھ میں بولنا، حضرت علی. ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، بیوی بھی ساتھ میں. بیوی کون؟ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ کی قسم بہت پیاری بیوی، بلکہ دنیا کی عورتوں میں سب سے پہلا نمبر اگر ایمان میں آتا ہو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ساری عورتیں جنت میں جائے گی اور پھر اعلان ہوگا آپ تمام عورتوں کی سردارن، آپ تمام عورتوں کی رئیسن، آپ تمام عورتوں کی امیرن آ رہی ہے. جب ساری عورتیں دیکھے گی تو نبی کی لاڈلی بیٹی، عزت والے ابا کی عزت والی بیٹی حضرت فاطمہ تشریف لائے گی. بولو سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ہمارے نبی نے فرمایا ساری عورتوں میں جنت کی سردارن حضرت فاطمہ ہوگی. تو ایمان میں نمبر 1 بولو کون؟ حضرت. اب سننا، ماں بہنیں بھی سنیں، میاں بیوی بھی سنیں، بہت سننے کی بات ہے. حضرت علی اپنی بیوی کون؟ حضرت
آئے اور کہا کہ فاطمہ بہت ٹائم ہو گیا شادی کو، بہت زمانہ ہو گیا شادی کو، تم نے کبھی کوئی چیز مجھ سے مانگا نہیں ہے، کبھی تم نے کوئی چیز مجھ سے، یعنی شادی کو اتنا زمانہ ہو گیا، حالانکہ بیوی آتی ہے اور خاص کر کے نئی نویلی دلہن ہو تو اپنے ہسبینڈ سے کچھ نہ کچھ مانگتی ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ شادی ہو گئی، لمبا زمانہ ہو گیا، تم نے کبھی کوئی چیز مانگی نہیں۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا، حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ جب میرا نکاح ہو رہا تھا نا آپ کے ساتھ تو میرے ابا نے مجھے نصیحت کی تھی، کہا تھا فاطمہ علی غریب ہے، علی غریب ہے، ان کو ایسی چیز مت مانگنا جس سے وہ پریشان ہو۔ تب سے میں نے ارادہ کر لیا کہ مل جائے گا تو روزی ہے، نہ ملے گا تو روزہ ہے، مگر میرے ابا کی نصیحت تھی کہ اپنے شوہر کو پریشان مت کرنا، اس لیے میں نے کبھی آپ سے کوئی چیز مانگی نہیں اور آئندہ بھی آپ سے کوئی چیز مانگوں گی نہیں۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا، فاطمہ لمبا زمانہ ہو گیا نکاح کو، کچھ تو مانگ لو، کچھ تو مجھ سے مانگو، میرے سے جو بن پڑے گا وہ میں کروں گا، کچھ تو مجھ سے مانگ لو۔ ہماری بیوی بھی مانگتی ہوگی نا ہم سے، مولی فردوس، مولانا دیکھو کیسے بیٹھے، نہیں تمہاری بیوی بھی بہت تقوی والی بھائی، بہت پرہیزگار، کچھ نہیں بولتی۔ تو حضرت علی نے کہا اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرمایا کچھ تو مانگو۔ تو حضرت فاطمہ نے بہت دیر سمجھ جانے کے بعد کہا مجھے انار کھانے کا جی چاہتا ہے۔ کیا کھانے کا جی چاہتا ہے؟ انار سمجھتے ہو جس کو ہم لوگ داڑم بولتے ہیں، داڑم بولتے ہیں، عربی میں اس کو رمان کہتے ہیں، بولو عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رمان۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ جو رمان ہے نا، رمان انار، یہ جنت کا پھل ہے۔ جنت میں جہاں پھلوں کا ذکر آیا ہے وہاں انار کا بھی ذکر آیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے جنت میں انار ملے گا۔ اچھا بتاؤ نا، انار ملے گا نہیں ملے گا جنت میں؟ جب اللہ نے فرمایا تو معلوم ہے ہم کو، جب جنت میں انار ملے گا نا، یوں سامنے انار آئے گا، اللہ کی آواز آئے گی میرا بندہ جنت میں آئے ہو، کھاؤ انار کھاؤ، تو کیا کہے گا معلوم؟ اللہ یہ تو حلال میں بھی ملتا تھا، ھذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابہا، کہے گا اللہ یہ تو حلال میں ملتا تھا، اتنا تھا، کبھی کبھی ایک 25 روپے کا ہوتا تھا، کبھی ایک 15 روپے کا ہوتا تھا، لیکن یہ تو حلال میں بھی ملتا تھا۔ اس وقت آواز آئے گی میرا بندہ قریب تو جا، کھانا شروع تو کر۔ حلال میں کھاتا تھا ختم ہوتا تھا، یہاں کھاتا جائے گا وہ بڑھتا چلا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی کے سامنے ایک انار آئے گا، وہ کھانا شروع کرے گا، اتنا انار بڑھتا جائے گا، لذت میں بھی بڑھتا جائے گا، سائز میں بھی بڑھتا جائے گا، گولائی میں بھی بڑھتا جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا، 10 جنتی ایک انار میں بیٹھ کر کھانا شروع کر دیں گے۔ 10 جنتی ایک انار میں بیٹھیں گے اور کھائیں گے تو وہ جنت کا انار ہوگا۔ خیر یہ تو بات آ گئی تو بات میں نے کہہ دی، باقی حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا، مجھے کیا چاہیے؟ ایک انار چاہیے۔ حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم میرے جیب میں 1 دینار تھا۔ کتنا تھا پیسہ میرے جیب میں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ حج کے موسم کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت علی فرماتے میرے پاس کچھ نہیں تھا، 1 دینار تھا۔ میں نے فاطمہ کو کہا بالکل فکر مت کر، میرے جیب میں ہے 1 دینار ہے، میں یوں مدینے کی مارکیٹ میں گیا اور یوں انار خریدا اور یوں لے کر آیا، اور میرا دل خوش ہوگا کہ نبی کی بیٹی نے، میری بیوی نے مجھ سے 1 انار مانگا اور میں وہ انار لے کر آیا۔ بس حضرت علی فرماتے جھٹ سے میں گھر سے نکلا، سیدھے مدینے کی مارکیٹ میں گیا، 1 دینار دیا اور شاندار انار خریدا، اور انار کو اچھے طریقے سے اپنے، وہ زمانے میں لمبی لمبی چادریں ہوتی تھی، کہا میری چادر میں لپیٹا اور عقاب 10 قدم چلا تھا، کسی بوڑھے کی آواز آئی، او علی۔ حضرت علی فرماتے کوئی بوڑھے کی آواز آئی علی، تو میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو بوڑھا کہتا ہے 3 دن سے بھوکا ہوں، میری بیوی بھی بھوکی ہے، میرے گھر میں بچیاں جوان ہیں، کچھ ہو تو دے دو نا۔ تو حضرت علی نے فرمایا لیسا عندی درہم ولا دینار۔ حضرت علی نے کہا میرے پاس 1 چاندی کا سکہ بھی نہیں، 1 سونے کا سکہ بھی نہیں، درہم بھی نہیں، دینار بھی نہیں۔ تو بوڑھا کہتا ہے ما فی یدیک یا علی، علی وہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا بولو
انار ہے. کہا دے دو نا. حضرت علی نے کہا نہ ہو، میری بیوی کے لیے لے کے جا رہا ہوں. اور میری بیوی نے کبھی زندگی میں مجھ سے کچھ مانگا نہیں، پہلی مرتبہ انار مانگا ہے. تو بوڑھے نے کیا کہا، تم جوان ہو، تمہاری بیوی بھی جوان ہے، میں بوڑھا ہوں، کہاں سے کماؤں گا، اور میری بیوی بوڑھی اماں کہاں سے لائے گی، اور میری جوان بیٹیاں ہے کہاں جائے گی، 3 دن کے بھوکے ہیں. علی کیا تم کو یہ گوارا کہ 3 دن کے بھوکے ہیں آپ انار لے کے جا رہے ہو؟ حضرت علی فرماتے میں نے وہ انار دے دیا. بولو وہ بوڑھے کو انار دے دیا. اب حضرت علی فرماتے چہرہ اترا ہوا، ارے بولو نا چہرہ اترا ہوا. اترے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے گھر گئے. طرق البابا، دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا. دروازہ کھولا، وہ فاطمہ تھی. وہ چہرے سے سمجھ گئی معاملہ کچھ بدل گیا ہے. بھائی بیوی نہ پہچانے تو کون پہچانے، بیوی اپنے شوہر کو نہ پہچانے تو کون پہچانے. بس وہ فاطمہ سمجھ گئی. کہا کچھ ہوا. حضرت علی نے کہا ہوا بہت کچھ ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا انار خرید لیا تھا، اللہ کی قسم انار خریدا تھا، میرے پاس 1 دینار تھا، انار خریدا، لیکن راستے میں ایسا غریب مل گیا، ایسا بوڑھا مل گیا، ایسا مسکین مل گیا، ایسا ضعیف مل گیا کہ میں نے وہ دے. ابھی تو حضرت علی بات کر رہے ہیں کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ بات بعد میں پوری کرتا، پہلے دیکھو دروازے پر کون آیا. حضرت علی فرماتے ہیں فتحت البابا، میں نے دروازہ کھولا تو حضرت سلمان فارسی کھڑے تھے اور کہا نبی نے 9 انار آپ کے لیے بھیجے. کتنے انار گئے، کتنے آیا، کتنے؟ حضرت علی نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ 9 انار. 9. سلمان فارسی تم غلط ایڈریس پر آ گئے، نبی نے یہاں نہیں بھیجا ہوگا، نبی نے یہاں. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا نہیں، میرے نبی نے 9 انار دیے اور کہا میری بیٹی فاطمہ اور میرے داماد علی کو دے دو. حضرت علی کہتے نا غلط ایڈریس غلط ہے. ہم ہوتے تو کہتے غلط ایڈریس ہے. اچھا پیچھے فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی سن رہی ہے، اور حضرت علی کہہ رہے نا غلط ایڈریس ہے، کسی اور کے لیے بھیجا ہوگا، لے جاؤ، وہ میرے گھر کے لیے نہیں ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہارے گھر کے لیے نہیں ہے، نبی نے بھیجا ہے، 9 انار بھیجے اور بڑے اچھے انار ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا میں ایک اللہ کے راستے میں دے کر آیا ہوں، اور اللہ کا وعدہ ہے 1 کے بدلے 10، تو 9 کیوں ہے؟ 1 کے بدلے 10 تو 9 کیوں ہے؟ حضرت سلمان فارسی مسکرائے، کہا میرے نبی نے کہا تھا میرے علی کا امتحان لے لینا، یہ کہہ کر 10واں انار نکالا اور کہا اللہ نے یہ تمہارے نام سے بھیجا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے نبی کو بتایا، نبی نے مجھے بتایا، اور میں آپ کے پاس آیا. علی وہ 10 ہی انار ہے، لیکن میرے نبی نے کہا تھا ذرا دیکھ لینا میرے علی کی نظر کھانے پر آتی ہے یا میرے علی کی نظر میرے یقین پر آتی ہے. بولو سبحان اللہ. اور اللہ کا وعدہ 1 دو گے تو کتنا لوگے؟ ساتھ میں بولو نا کتنا لوگے؟ اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو 1 دے گا، اللہ فرماتے میرا وعدہ ہے میں اسے 10 واپس لوٹاؤں گا. حضرت علی کا یقین تھا قرآن پر کہ جب 1 انار دیا کتنے انار آئیں گے؟ 10. 9 آئے تو غلط ہو گیا، 10 آنے چاہیے میرے پیارو. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی حج کرے اور یہ سمجھتا ہو کہ میں کلاش ہو جاؤں گا، میرا زمین بک جائے گی، میری دکان کا سودا ہو جائے گا، میرے زیورات عورت سمجھے کہ ختم ہو جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے. تھوڑی دیر کے لیے اللہ لے گا اور 10 گنا کر کے اللہ واپس لوٹائے گا. اور یہ 10 والی بات تو پہلے کی ہے. بولو 10 والی بات تو ابھی تو کیا بات ہے معلوم؟ یہ آیت پہلے آئی تھی جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا. 1 2 کتنا لو؟ پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو نا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. 1 دے دو کتنا لے لو؟ یہ پہلے کی بات ہے، حالانکہ قرآن کی بات ہے. بعد میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بعد میں اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے دوستو قرآن پاک میں وہ آیت آ گئی، اور 1 جگہ نہیں 2 جگہ آئی. 2 جگہ قرآن پاک میں آیت آئی. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ
اضعافا کثیرا، ایک جگہ. دوسری جگہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا قانون تھا ایک دے گا 10 لے گا. بولو ایک دے گا 10 لے گا. اللہ فرماتے میری رحمت جوش میں آئی، او میرے آخری نبی کے امتیوں، تم دیتے جاؤ گے، گن گن کے دیتے جاؤ گے، میں اتنا دوں گا کہ تم گن بھی نہیں پاؤ گے. تو جو اللہ کے واسطے حج کر لے وے میرے پیارو، اللہ اس کو بہت دے گا اور آنکھ بند ہونے سے پہلے عطا کرے گا. تو بھائی پہلی بات مجھے یہ کہنی تھی، سب کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ حج کا موسم ہے، حج کے موسم میں حج کی بات نہ کرے تو کیا کرے. تو میرے پیاروں سب کریں گے انشاءاللہ. اور میرے کو برابر یاد ہے شریعت پہ عمل کرو گے ایمان زندہ. بولو شریعت پہ عمل کرو گے، یقین کے ساتھ کرو گے تو ایمان زندہ ہوگا. آپ کو بتاؤں ہمارا ہندوستان، بولو ہمارا یہ دیش مہان ہندوستان، اس میں ایک بہت بڑے مفتی بھی جس کو کہو کہ چیف جسٹس، سب سے بڑے مفتی ایک زمانے میں قاضی سراج الدولہ. بولو کون قاضی؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، کوئی پرابلم ہے آپ کو؟ گھر میں نہیں بولتے باہر تو بولو، تھوڑی ہمت کھلے گی. ابھی معلوم ہے مولانا گھر کا ڈر. اب میں آپ کو کیا کہوں، آپ اور میں دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. یہ بیوی کا ڈر بہت ٹیڑھا ہے. ہاں عباد اللہ کا ہے. تیرے سے بیوی ڈرتی ہے یا تو بیوی سے ڈرتا ہے؟ سیم تو جنات جیسا دکھتا ہے. وہ بیوی کا ڈر تو ایسا ہو گیا، معلوم ہے ایک بیوی گھر میں آئی شادی کر کے. بولو بھائی شادی کری تبھی تو بیوی ہوئی نا، بیوی کہاں سے ہوئی؟ شادی کر کے وہ بیوی گھر میں آئی، آخر اپنے شوہر کو کیا کہتی معلوم؟ حلول والول میں آئی ہوگی. آخر اپنے شوہر کو کیا کہتی؟ اللہ اللہ اللہ، توبہ توبہ توبہ. گھر کتنا گندا تھا، گھر میں دھول مٹی مچھر کیڑے مکوڑے، اور وہ کہتی ہے گھر میں اتنا ڈسٹ تھا، اتنی خرابی تھی، اتنی بدبو تھی. کہاں مچھر ہو، چاروں طرف سے مچھر گھیر لیتے تھے. وہ کیا کہتی معلوم؟ میں گھر میں آئے گھر کو چوکھا کر دیا. چوکھا سمجھتے ہو؟ بولتے حلول میں چوکھا ہی بولتے نا، چوکھا یعنی صاف ستھرا کلین کر دیا. وہ بیوی کہتی ورنہ میرے آنے سے پہلے تو گھر کتنا گندا اور چاروں طرف مچھروں کے تو حملے ہوتے تھے. میرے آنے کے بعد گھر ایک دم صاف ہو گیا. وہ مرد حلول کا تھا. کہاں کا حلول کا تھا؟ کیا کہا معلوم؟ وہ کل ہی مچھروں کی میٹنگ ہوئی. کس کی میٹنگ ہوئی؟ کل ہی مچھروں کی میٹنگ ہوئی کہ جو کام ہم ٹیمپرری کرتے تھے پرماننٹ کرنے والی آ گئی ہے. جو کام ہم تھوڑا تھوڑا کرتے تھے وہ زیادہ کرنے والی آ گئی. لوئی چوسو، خون چوسنے کا کام جو ہم کرتے تھے تھوڑا تھوڑا. تو میرے پیاروں آپ لوگوں کا بھی تھوڑا ٹینشن ایسا ہی چہرے پر لگتا ہے. سب سنیں گے انشاءاللہ سنیں گے. میں کن کی بات کر رہا تھا؟ ہندوستان کے بہت بڑے مفتی قاضی سراج الدولہ. مفتی ہے، چیف جسٹس ہے، ان کی عدالت لگتی ہے. باقاعدہ کٹھیڑا، آپ نے کورٹ دیکھا ہوگا، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. وہ جج کرسی پر بیٹھے اور ادھر ایک کٹھیڑا ہوتا ہے، ادھر ایک کٹھیڑا ہوتا ہے، اور جو بھی آتا ہے اپنی کمپلین لے کر آتا. معلوم ہوا کہ قاضی سراج الدولہ کے پاس ایک عورت آئی، غریب عورت آئی. آ کر کہا بادشاہ کی شکایت لے کر آئی ہوں. کس کی شکایت؟ کہا کیا شکایت؟ کہا وہ بادشاہ جو ہے تیر مار رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ وہ شکار کا شوق ہوتا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کو، تو وہ تیر کچھ مار رہا تھا. تو کہا تیر میرے بیٹے کے دماغ پر لگ گیا. میرا بیٹا وہاں سے گزرتا تھا، وہ تیر مار رہا تھا، وہ میرے بیٹے کے دماغ پر لگا اور میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. وہ عورت رونے لگی کہ میرا چھوٹا بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا، لیکن مارا کس نے ہے؟ بادشاہ نے. تو میں عدالت میں آئی ہوں اور آپ سے انصاف مانگنے آئے ہوں کہ اتنے بڑے بادشاہ کے بارے میں آپ کیا انصاف کر سکتے. وہ قاضی سراج الدولہ نے لکھ دیا، جو بڑے بڑے جج لکھتے کہ یہ دن پہ اتنے بجے بادشاہ کو حاضر ہونا پڑے گا، عورت بھی حاضر ہوگا. پورے علاقے میں پتا چلا کہ کورٹ میں بادشاہ آنے والا ہے، اور بادشاہ کیا فوجی آنے والے، بادشاہ کے سپاہی آنے والے، اور ایک عورت آنے والی ہے، اور اس کے بچے کا قتل ہوا ہے. اب پورا مجمع جمع ہے اور بادشاہ کو لایا گیا. سب سے پہلے قاضی سراج الدولہ نے کہا بادشاہ کیا آپ نے ان کے بیٹے کو قتل کیا ہے؟
کیونکہ یہ عورت کہتی ہے کہ آپ کا تیر اس بچے کے دماغ پر لگا اور بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا، آپ نے قتل کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا ہاں میں نے قتل بولو کیا ہے. اور بادشاہ نے کہا میں نے قتل کیا، میں اقرار کرتا ہوں میں مجرم ہوں، میں قتل کیا، میں اقرار کرتا ہوں مجرم ہوں، بلکہ میرے فوجیوں نے بھی دیکھا، میرے سپاہیوں نے دیکھا، بچے کی لاش کو بھی دیکھا، تڑپتے ہوئے بھی دیکھا. تو قاضی سراج الدولہ نے عورت کو کہا شریعت تجھے دو چیز بتا رہی ہے. کتنی چیز بتا رہی ہے؟ ایک تو یہ ہے جان کے بدلے جان. ارے بولو جان کے بدلے، جس کو اللہ نے فرمایا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. ہاں وہ قاضی سراج الدولہ نے کہا پہلا آپشن عورت تیرے پاس یہ جان کے بدلے جان. اگر اس بادشاہ نے تیرے بیٹے کی جان لی ہے تو کہہ دے ہم یہ بادشاہ کی جان لے لیں گے. شریعت کا قانون یہی ہے. بولو جان کے بدلے، ساتھ میں بولو نا جان کے بدلے جان. اور دوسرا یہ ہے کہ بادشاہ تو تیر مار رہا تھا اپنے اعتبار سے، لگ گیا کس کو؟ بچے کو لگ گیا. تو ایک اور بھی چیز ہے شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ. 5ویں پارے میں لکھا کہ پینلٹی بھر دے، یعنی ایک قیمت لگائی جائے گی جس کو عربی میں دیت، بولو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دیت. وہ پینلٹی ہوتی ہے، وہ پینلٹی بادشاہ پر لگائی جائے گی. لیکن بادشاہ تیرے کو فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ کون کرے گی؟ عورت کرے گی. اس کو جان کے بدلے جان چاہیے یا جان کے بدلے مال چاہیے. جب عورت نے دیکھا بادشاہ ہے اور انصاف کرنے والا بادشاہ ہے اور اقرار بھی کر رہا ہے کہ ہاں میرے سے غلطی ہو گئی ہے اور اتنا بڑا مجمع ہے، تو عورت نے روتے روتے کہا غریب عورت ہوں، بچہ جانا تھا وہ تو چلا گیا، بادشاہ کو مار کے کیا ملے گا؟ بادشاہ کو بولو دیت دیوے، یعنی جان کے بدلے مال. بولو جان کے بدلے مال. جان کے بدلے جان نہیں چاہیے، جان کے بدلے. اب تو بادشاہ وقت تھا، اس نے کہا کتنی دیت ہوتی ہے؟ قاضی سراج الدولہ نے طے کیا اس زمانے میں قرآن حدیث کی روشنی میں اتنا پیسہ دینا ہوگا. اور بادشاہ نے کہا جتنا اس عورت نے کہا ہے اس کا ڈبل دیا جائے گا. بولو سبحان اللہ. خیر وہ عورت کو ڈبل دیا گیا اور سارے لوگ بادشاہ کی تعریف کرتے کرتے چلے گئے کہ بادشاہ کورٹ میں آئے اور کورٹ میں آ کر ایک مجرم کی طرح کھڑے ہو گئے، اپنے جرم کا اقرار کیا اور وہ جان دینے کو بھی تیار تھے اور مال دینے کا وقت آیا تو ڈبل مال دے کے چلے گئے. اچھا جب سب چلے گئے وہ بادشاہ، دیکھو وہ زمانے کا بادشاہ بھی کیسا، بولو سبحان اللہ. وہ بادشاہ جب سب چلے گئے تو قاضی صاحب کے پاس گئے. کون قاضی؟ سراج الدولہ. اور بادشاہ نے اپنا کپڑا اٹھایا اور ایک خنجر نکالا اور کیا کہا معلوم؟ اچھا ہوا قاضی صاحب آپ نے قرآن حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیا، ورنہ اسی خنجر سے میں تمہارے 2 ٹکڑے کر دیتا. اگر تم یہ سوچتے کہ بادشاہ ہے بہت بڑا ہے اور آپ قرآن حدیث کو چھوڑ دیتے اور میری چاپلوسی کرتے، یہ خنجر ہوتا اور آپ کی گردن ہوتی. اچھا ہوا آپ نے قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ کیا، ورنہ میں ایسے کو زمین پر نہیں رہنے دیتا قاضی بن کر جو بادشاہ کے فیور کرتا اور قرآن حدیث کو چھوڑ دے. معلوم ہوا کیا ہوا؟ قاضی سراج الدولہ کھڑے ہوئے. کس پر بیٹھے ہوئے تھے؟ جو بھی گدا کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اندر سے ایک تلوار نکالی اور کہا بادشاہ میں نے بہت فیصلے کیے، کبھی تلوار لے کے فیصلہ نہیں کیا، لیکن آج میں تلوار لے کر بیٹھا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ کروں گا. ہو سکتا ہے تم بادشاہ ہو، نہیں مانو گے، اگر تم نہ مانتے اسی تلوار سے میں تمہارے 2 ٹکڑے کر دیتا. میں بھی تلوار لے کر آیا تھا کیونکہ تم بادشاہ ہو. کہہ دیتے کہ بھائی مجھے نہیں ماننا ہے، عورت کو مار کے نکالو، بھگا کے نکالو، تو عورت کو تو مار کے بھگا کے نکالا ہوتا، لیکن اس سے پہلے میں یہ تلوار سے تمہارے 2 ٹکڑے کر دیتا. میرے دوستو بادشاہ اور قاضی دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے اور کیا کہا؟ جب تک ایسا رہے گا ہندوستان میں ایمان زندہ رہے گا. جب تک اللہ رسول کی باتیں رہے گی ہندوستان میں ایمان زندہ رہے گا. اور یہی بات اللہ نے بھی قرآن میں کہی. حالانکہ یہ تو بہت بات کا کیس ہے قاضی سراج الدولہ کا، لیکن 1400 سال پہلے اللہ نے قسم کھا کر فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مصطفیٰ
تیرے پیدا کرنے والے کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جو نبی کے فیصلے پر راضی نہیں ہوگا۔ میرے پیارو، آج سے ہم لوگ بھی ارادہ کریں، یہ حج ہی کی بات چل رہی تھی تو میں نے ساتھ میں کہا سب لوگ نبی کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ کہ ہمارے پاس اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ نمبر 1 کلمہ طیبہ لا الہ الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ نمبر 2 نماز پڑھتے ماشاءاللہ، بولو نا ماشاءاللہ۔ نمبر 3 زکوٰۃ بہت سارے لوگ دیتے ماشاءاللہ۔ رمضان کے روزے بھی ماشاءاللہ رکھے۔ اب زندگی میں باقی کیا رہ جاتا ہے؟ حج۔ تو ارادہ کرو کہ سب حج کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی بات تو مجھے آپ کے سامنے یہ کہنا تھا، اور بھروسہ کس پر کریں گے؟ عورت یہ نہ سوچے میرے سارے زیور چلے جائیں گے، میں بغیر چوڑی کے کیا کروں گی، بغیر انگوٹھی کے کیا کروں گی، اور پھر شادی میں جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کچھ بھی کہے، قیامت میں میرا مصطفیٰ کیا کہے گا، قیامت میں میرا اللہ کیا کہے گا۔ اور سچ بتاؤ، پورا مجمع ساتھ میں بولو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ ایک واقعہ سنا رہا ہوں، پھر بات ختم کریں گے انشاءاللہ، لیکن وہ واقعے کا جو آخری پوائنٹ ہے اس کو اصل میں سننا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے ایک میدان گرم ہوا جس میدان کا نام تھا میدان احد۔ بولو کیا نام تھا؟ احد کہو یا احد کہو، دونوں کہہ سکتے ہیں، معرکہ احد یا معرکہ احد۔ آپ کو معلوم ہے جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہوں گے وہ احد پہاڑ کو دیکھا؟ ارے ہاں بولو نا، دیکھا؟ 18 کلومیٹر تک پہاڑ ہے، کتنا؟ اور ہمارے نبی کو وہ پہاڑ سے بہت محبت۔ ہمارے نبی نے فرمایا ھذا جبل من جبال الجنہ احبہ ویحبنی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ احد پہاڑ جو 18 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا یہ جنت کا پہاڑ ہے۔ سارے پہاڑ قیامت میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مگر مدینے کا پہاڑ احد پہاڑ 18 کلومیٹر پر پھیلا ہوا، ہمارے نبی فرماتے یہ پہاڑ جنت میں جائے گا۔ اور ہمارے نبی فرماتے بھلے یہ پہاڑ ہے مگر یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور ہم اس سے محبت کرتے گئے۔ کس سے محبت کرتے؟ احد پہاڑ۔ آپ کو معلوم ہے احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ میں آخری پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں، کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ اچھا، اور ایک بات حالول والے کان کھول کر سننا، میری ماں بہنیں بھی سنیں، ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ نبی امتی سے محبت کرتے ہیں۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ماں کو پتا چلے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، حالانکہ بیٹا بڑا ہے، بیوی والا ہے، لیکن ماں کو پتا چلا میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا ماں کی سانس رک جاتی ہے، اور ہو سکتا وہ بیٹے سے بات نہیں کرتی تھی، کچھ معاملہ جھگڑے کا تھا، لیکن ماں کے کان میں خبر ملی کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، یا میرے بیٹے کو اٹیک آیا، یا میرے بیٹے کو کینسر ہو گیا، وہ ماں اچھل جاتی ہے۔ میرے دوستو، ایک ماں اپنے بچے کے بیمار ہونے پر اتنی پریشان ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ احد پہاڑ کے پاس ہمارے نبی کے دل مبارک پر کیا گزری ہوگی جب خبر ملی 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ بولو کتنے صحابہ؟ اچھا، اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت بلال کو فرمایا بلال مجھے لے چلو نا، مجھے 70 کا دیکھنا ہے۔ بھائی 70 کو مجھے دیکھنا ہے، میرا امت یہ، بھائی ماں تمنا کرتی ہے کہ آخری وقت میں میرے بیٹے کو دیکھ لوں، نبی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں میرے امتی کو دیکھ لوں۔ میرے دوستو، وہ 70 صحابہ جو شہید ہوئے نا، وہ سب کے جنازے رکھے ہوئے، بولو سب کے جنازے رکھے ہوئے، اور سب کے اوپر کپڑا ہے، سفید کپڑا ہے یا کوئی اور کلر کا کپڑا ہے، کسی کا کفن آدھا ہے، کسی کا کفن مکمل ہے، لیکن ساروں کے اوپر کپڑا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے صحابی کے پاس گئے جو شہید ہو گئے تھے، ان کی چادر مبارک کو ہٹایا، بولو چادر مبارک کو ہٹایا۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک، پھر کس کا نمبر آیا؟ 2، پھر کن کا نمبر آیا؟ 3۔ جب 3 کو دیکھ لیا، پھر سیدھے حضرت بلال نے چوتھے کو کچھ نہیں کہا، سیدھے 5ویں پہ لے گئے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ چوتھے نمبر کے شہید کو کیوں چھوڑ دیا؟ بھائی پہلا تم نے بتایا، دوسرے کا چہرہ بتایا، تیسرے کا چہرہ بتایا، پھر کس کا نمبر آتا ہے؟ تو سیدھے 5ویں پر کیوں آ گئے؟ تو حضرت بلال نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول نہ دیکھو، نہ دیکھو، یہ چوتھے والے کو نہ دیکھو۔ ہمارے نبی نے کہا ہے کون؟ تو کہا عمار۔ کون ہے؟ عمار۔ پورا نام ہے عمار بن زیاد، بولو پورا نام حضرت عمار بن زیاد، 25 سال کی عمر۔ کہا وہ 25 سال کے عمار ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا عمار
25 साल का अम्मार, जवान अम्मार, क्यों मुझे क्यों नहीं देखना? मतलब बिलाल ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल, इनका चेहरा नहीं देखना है, आगे बढ़े 5वां 6वां 7वां, अभी तो 70 तक जाना है। हमारे नबी ने फरमाया लेकिन इनको क्यों नहीं देखना? फरमाया अल्लाह के रसूल क्या देखोगे, यहां से लेकर यहां तक, सर से लेकर सीने तक 80 तलवार के जख्म लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हड्डी का ढांचा है और 2 आंखें। बोलो हड्डी का ढांचा है और 2, बाकी कुछ भी नहीं। अल्लाह के रसूल आप नहीं देख पाओगे, एक माँ अपने बच्चे को यह हाल में नहीं देख सकती, आप नबी है, आप उम्मती को कैसा देख पाओगे? आप आगे बढ़े। सच बताना मेरे दोस्तों, क्या हमारे नबी आगे बढ़ जाएंगे? क्या हमारे नबी आगे बढ़ जाएंगे? बल्कि हमारे नबी अब तक चलते चलते देख रहे थे, हमारे नबी वहां बैठ गए। बोलो वहां। और हमारे नबी ने अपने हाथ से कफन का कपड़ा हटाया, सही में वो हजरत अम्मार का हड्डी का ढांचा था, पहचान में नहीं आते थे, 2 आंखों का सुराख नजर आता था, हड्डी का ढांचा था। आपको ताज्जुब होगा हालुल वाले, सारे सहाबा जमा हो गए, हमारे नबी भी वहां है, रो रहे बैठे हुए। अचानक अम्मार ने दोनों आंखों को खोल दिया। बोलो सुभान। हदीस में लिखा इन्ना अम्मारन कद फतह आइनई, हजरत अम्मार ने अपनी दोनों आंखों को खोला तो जो सहाबा खड़े थे ना कहने लगे अल्लाह के रसूल, ओ अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, इन्ना अम्मारन कद फतह आइनई, ये अम्मार को देखो, इस हाल में के बदन में खून नहीं है, लहू नहीं है और हड्डी का ढांचा है, मगर हमने अपनी आंखों से देखा, इन्होंने आंखों को खोला है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे भी मालूम है, मेरे अम्मार ने आंखें खोली है और इसलिए खोली है कि इनका कोई अरमान रह गया, इनकी कोई तमन्ना रह गई। हमारे नबी और करीब गए, बैठे थे ना हमारे नबी, और करीब जाके बैठ गए और क्या कहा? अम्मार, ओ अम्मार, आंखों को खोला है, मतलब है कोई तमन्ना रह गई, आज अम्मार तू तमन्ना करेगा, नबी तेरी तमन्ना को पूरा करेगा। बोलो सुभान। आज अम्मार तू उम्मती तमन्ना करेगा और नबी तेरी तमन्ना को पूरा करेंगे। मेरे प्यारों, वो सहाबा कहते हैं कि हमने बराबर गौर से देखा, अम्मार के बदन में हरकत आई। बोलो बदन में, देखो देखो यूं हरकत आई, यूं सर उठाया और नबी के पांव मुबारक पर रखा, सर उठाया नबी के पांव पर रखा और एक जैसे गैब से आवाज आई, फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबा के पैदा करने वाले की कसम मैं तो कामयाब हो गया। काबा के पैदा करने वाले की कसम, बोलो मैं तो कामयाब हो गया। हमारे नबी ज़ारो कतार रोए। अम्मार का सर कहां पर है? बोलो नबी के कदम मुबारक पर, नबी की गोद में अम्मार का सर है। हमारे नबी रो रहे और रोते रोते कहते अम्मार हो गई तमन्ना पूरी, हो गई, हो गई तमन्ना पूरी, हो गई अम्मार, तुमने तमन्ना पूरी कर दी अम्मार। तो सारे सहाबा कहने लगे अल्लाह के रसूल तमन्ना तो कुछ भी नहीं की, इन्होंने तो सिर्फ इतना कहा कि काबा के पैदा करने वाले की कसम मैं तो कामयाब हो गया, तमन्ना तो इन्होंने की नहीं। आप कहते वो तमन्ना करेंगे, नबी तमन्ना पूरी करेंगे, उन्होंने तो तमन्ना कुछ की नहीं। तो मेरे दोस्तों सुनना क्या फरमाया हमारे नबी ने? फरमाया मेरे अम्मार की तमन्ना थी, जिया मुस्तफा के कदम पर, मरूंगा भी मुस्तफा के कदम पर। जिया था, पूरी जिंदगी जिया नबी के कदमों पर, मरूंगा भी नबी के कदमों पर। और देखो आज उनका सर है, मेरा कदम मुबारक है, जिए थे मेरे कदमों पर, मरे भी मेरे कदमों पर। मेरे प्यारों, यही जुमले के लिए मैंने आपको ये वाकया सुनाया। आज से ये पूरा मजमा इरादा करे हम रमजान में रोजे रखे। अरे बोलो ना, रोजे रखे, तरावी पढ़ी, ईद की नमाज के बाद जो पहली नमाज जोहर की आई, क्या हुआ मेरे प्यारों? क्या हो गया? कहाँ है वो रमजान? कहाँ गया वो नूर? कहाँ गया वो अल्लाह के सामने रोना धोना? कहाँ गई वो नमाजें मेरे प्यारों? ऐसा लगता है कि रमजान आया ही नहीं था हमारे सामने। हम नबी से इतने दूर हो गए, इतने दूर हो गए, अल्लाह की कसम इतने दूर हो गए कि माफ करना, आज हमको प्यारे नबी का चेहरा भी पसंद नहीं आता। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अच्छा पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, आवाज नहीं आ रही है भाई। मेरा ऑपरेशन हुआ है, आपका तो नहीं हुआ ना, और अल्लाह कराए भी नहीं। आमीन बोलो, आमीन। अल्लाह सबको सेहत देवे, तंदुरुस्ती देवे, कोई ऑपरेशन का मामला नहीं आवे। लेकिन ऑपरेशन के बाद मेरे को एक सबक मिला, मौलाना सिराज साहब, एक सबक मिला, यहाँ काटा गया, यहाँ ऊपर से यहाँ से यहाँ तक, फिर पाँव यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। मैं सोचा ये काटा गया और तकलीफ हुई। बोलो क्या हुआ? साथ में बोलो ना, काटा गया तो क्या हुआ?
تکلیف ہوئی. میرے پیاروں، جب موت کا وقت آئے گا بغیر کاٹے ہماری روح کو نکالا جائے گا. کوئی کاٹ چھاٹ نہیں ہوگی، ایسا کا ایسا بدن ہوگا اور اندر سے روح کو کھینچا جائے گا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، کومے میں آ گیا، کومے میں آ گیا. ڈاکٹر نے کہا ہے 4 گھنٹے کا مہمان ہے. کوئی کہتا ہے ڈاکٹر نے کہا گھر پہ لے جاؤ، اب کبھی بھی موت آ جائے گی. اب 1 دن میں بھی آوے، 1.5 دن میں بھی آوے، 2 دن میں بھی آوے. میرے دوستو، وہ جو روح کھینچی جاتی ہوگی، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. جب وہ روح کھینچی جائے گی اس وقت ہمارا کیا عالم ہوگا میرے پیاروں. اس لیے رمضان تو مکمل ہو گیا، بولو الحمدللہ، بولو نا الحمدللہ. اب رمضان کے روزے کا ثواب باقی رکھنا ہے یا ختم کرنا ہے؟ نہیں، ساتھ میں بولو، باقی رکھنا ہے ختم کرنا ہے؟ تو باقی رکھنا ہے تو 2 کام کے لیے کون کون تیار ہوتا ہے؟ ہاتھ اوپر کرو. 2 کام بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ تقریباً 11:15 تو ہو گئے نا، بس تو 12 بجے تک انشاءاللہ بات کو مکمل کریں گے. لیکن پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے انشاءاللہ. نہیں بولو نا انشاءاللہ، اپنی مرضی پر نہیں، رسول کی مرضی پر بولو صلی اللہ علیہ وسلم. پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آواز نہیں آ رہی، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ بولتے جاؤ، حالول میں ہر وقت ہماری آواز آئی ہے، ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی. بچپن کا عالم ہے، بولو کون سا عالم ہے؟ بچپن کا عالم ہے. ماں بی بی آمینہ پریشان ہے، میرے بچے کو کھلونے کی ضرورت ہے، میرے بچے کو کھلونے کی ضرورت ہے. بچپن کا عالم ہے، ماں بیوہ ہے، بچہ یتیم ہے اور ماں تڑپ رہی ہے، میرے بیٹے کو کوئی کھلونا دے دے، میرے بیٹے کو کوئی کھلونا دے دے. وہ رات کا سناٹا، بی بی آمینہ ماں نے فرمایا، میرے معصوم بچے نے انگلی سے اشارہ کیا، پھر انگلی سے اشارہ کیا. ماں کہتی ہے میں آسمان پر دیکھتی گئی، جہاں میرے بچے کی انگلی جاتی ہے وہاں چاند بھی چلا جاتا ہے. بچے کی انگلی مبارک یہاں گئی، چاند آگے، انگلی مبارک یہاں گئی، چاند پیچھے، انگلی مبارک یہاں گئی تو چاند دانے، پھر انگلی مبارک یہاں گئی تو چاند بائیں. اور آواز آئی اے بی بی آمینہ، اس کو کھلونے کی ضرورت نہیں، ہم نے آسمان کے چاند کو بھی مصطفیٰ کے لیے کھلونا بنا دیا ہے. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. ہمارے نبی مکہ کے جنگلوں میں جائے، مدینہ کی وادیوں میں جائے، ارے کوئی پتھر ہمارے نبی کو سلام کرے اور ہمارے نبی سلام کا جواب دے. پتھر کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. اور ہمارے نبی کہے ھذا حجر یعرفنی وعارف یحبنی واحبہ. ہمارے نبی کہے ابو بکر و عمر ذرا دیکھو اس پتھر کو، دیکھو یہ مجھے پہچانتا، میں اسے پہچانتا، یہ مجھ سے محبت کرتا، میں اس سے محبت کرتا. تو ہمارے نبی کو سلام کرنے والا کون؟ پتھر ہے. محبت کرنے والا کون؟ میں ایک بات بتاؤں، پورا مجمع انشاءاللہ حالول کا جم کے کہے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. رمضان میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ عمرے میں گئے، ارے بولو نہ گئے، اور آئندہ بھی جائیں گے، بولو انشاءاللہ. حج بھی کریں گے، پہلے حج کریں گے، بولو انشاءاللہ. بولو سب کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا جو لوگ مدینہ گئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، جیسا وہ قاری رشید صاحب پڑھ رہے تھے تو بہت اچھا جملہ کہا تھا، ہے حالول میں اپنے آپ کو لے جاؤ مدینہ میں. بولو سبحان. میں بھی کہہ رہا ہوں ابھی حالول میں ہے، آنکھیں کھلی رکھو، دماغ لے جاؤ. کہاں پر؟ آپ سب لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ جتنے نبی دنیا میں آئے، 1,24,000، 2,24,000، کم زیادہ جتنے نبی آئے سب زمین پہ رہے کہ نہیں؟ زمین پہ رہے کہ نہیں رہے؟ ارے زمین پہ رہے. کوئی کہاں کی زمین میں، کوئی عرب کی زمین میں، کوئی عجم کی زمین میں، کوئی یمن میں تو کوئی شام میں. مطلب ہے کہ سارے نبی کہاں پر رہے؟ نہیں، جب تک یہاں تھے دنیا میں کہاں تھے؟ اچھا سارے
سارے اولیاء کرام، چاہے وہ شاہ عالم ہو، قطب عالم ہو، ارے اجمیر والے ہمارے پیارے بابا خواجہ معین الدین چشتی ہو، یا پیران پیر عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی ہو، یا خواجہ سراج الدین ہو، یا خواجہ روشن چراغ ہو، یا بابا فرید الدین گنج شکر ہو، یا میرے دوستوں کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، بولو جب تک دنیا میں رہے کہاں رہے؟ ساتھ میں بولو نا، کہاں رہے؟ سارے نبی زمین پر، سارے اولیاء زمین پر، جتنے بھی شہید ہوئے سب کہاں شہید ہوئے؟ ارے بولو نا، سارے شہیدوں کے سردار کون؟ حضرت حمزہ، بولو کون؟ حضرت حمزہ، نبی کے چچا۔ کیا فرمایا؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، ہمارے نبی نے فرمایا سارے شہیدوں کے سردار میرے چچا حضرت حمزہ ہے۔ اور ہم کہتے ہیں ایک اور شہید ہے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، ہمارے نبی کے نواسے، بولو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن کہاں شہید ہوئے؟ کربلا کی۔ حضرت حمزہ کہاں شہید ہوئے؟ احد کے۔ تو سارے نبی، سارے اولیاء، سارے صحابہ، سارے تابعین، سارے تبع تابعین، سارے مشائخین، سب کہاں رہے؟ ارے بولو نا، سب کہاں رہے؟ ہمارے نبی کہاں رہے؟ ہمارے نبی کہاں رہے؟ سارے لوگ زمین پر رہے، ہمارے نبی کہاں رہے؟ اب سننا، کان کھول کر سننا، بہت پتے کی بات ہے۔ سارے انبیاء زمین پر، سارے اولیاء زمین پر، سارے شہداء زمین پر، سارے صالحین بولو زمین پر، سارے اولیاء کرام زمین پر، ہمارے نبی کہاں؟ تو سنو، جو لوگ مدینہ گئے، حالول میں ہو، دماغ مدینہ لے جاؤ، مدینہ منورہ میں آپ نے نبی کے کمرے کو دیکھا ہوگا۔ بھئی دیکھا؟ جہاں نبی کا روضہ مبارکہ ہے، وہیں پر حضرت ابوبکر آرام کر رہے، وہیں پر حضرت عمر آرام کر رہے۔ ارے وہاں پہ گئے ہوں گے، بولو گئے ہوں گے، وہاں پہ سلام پڑھا ہوگا، بولو سلام پڑھا ہوگا، اور دعا کرو کہ اللہ سب کو لے جائے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی، ہمارے نبی نے فرمایا جو مدینہ آئے گا اور میری قبر مبارک پر آئے گا، میرے روضہ مبارک پر آئے گا، ہمارے نبی فرماتے قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ ہمارے نبی کا کمرہ، حجرہ مبارکہ، بولو کیا؟ حجرہ اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ حجرہ مبارک جو وہاں شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کر چلے 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 تو آپ کو نبی کا ممبر نظر آئے گا، جہاں ہمارے نبی کا ممبر لگتا تھا اور ہمارے نبی وہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے جمعہ میں، تو وہ ممبر، تو وہ حجرہ، بولو وہ حجرہ اور وہ ممبر، پھر بولو وہ حجرہ اور وہ ممبر، یہ پورا ہمارے نبی کے رہنے کی جگہ، بولو یہ ہمارے نبی کے رہنے کی بھی جگہ، عبادت کی بھی جگہ، نماز کی بھی جگہ، صحابہ کے ملنے کی بھی جگہ، پڑھنے پڑھانے کی بھی جگہ، یہ پورا۔ اور ہمارے نبی نے یہ جگہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ حجرہ، وہ ممبر، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، ہمارے نبی نے فرمایا میرا پورا گھر لے لو اور میرے گھر مبارک سے لے کر، میرے حجرے مبارک سے لے کر میرے ممبر مبارک تک چلے جاؤ، جتنا ایریا ملے گا، اللہ کی قسم ہمارے نبی نے فرمایا وہ زمین نہیں ہے، وہ تو جنت کا ٹکڑا ہے، بولو سبحان اللہ۔ ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، ہمارے نبی نے فرمایا یہ میرا گھر دنیا والوں کی نظر میں، یہ میرا ممبر دنیا والوں کی نظر میں، یہ زمین دنیا والوں کی نظر میں، لیکن نہ یہ گھر ہے، نہ یہ ممبر ہے، نہ یہ زمین ہے، یہ مکمل جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو پورا مجمع بولے سارے نبی زمین پر، سارے اولیاء زمین پر، سارے صدیقین زمین پر، سارے شہداء زمین پر، سارے صالحین زمین پر، اور ہمارے مصطفیٰ جنت میں، بولو ہمارے مصطفیٰ۔ جب تک ہمارے نبی مدینہ میں رہے، اللہ کی قسم زمین پر نہیں، کہاں رہے؟ اسی لیے آپ کو معلوم ہے وہ آخری وقت میں ملک الموت، موت کا فرشتہ آتا ہے، ہماری روح کو کیا کرتا ہے؟ ارے آئے گا نہیں آئے گا؟ یہ حالول میں تو ایسا بیٹھے مرنے کا نہیں ہے، حالول میں موت نہیں آتی ہوئے تو میں بھی حالول رہ جاؤں مولانا، ضرورت پڑے تو شادی بھی کر لے بھائی یہاں پہ، موت نہیں آتی ہوئے تو پھر شادی کیا بری بات ہے مولانا، پھر تو آتی ہے موت آتی ہے،
آتی ہے موت، آتی ہے موت کسی کو چھوڑنے والی۔ اللہ نے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اللہ نے فرمایا کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ملک الموت آئے گا، موت کا فرشتہ آئے گا، ہماری روح کو نکالے گا، اللہ کے سامنے حاضر کرے گا۔ اللہ فرماتے پوری دنیا کے ڈاکٹر کوشش کرے اس کو موت نہ ملے، اللہ فرماتے میرا فیصلہ موت کا ہوگا، سارے ڈاکٹر ہاریں گے، اللہ کا فیصلہ آگے بڑھے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو مرنا تو ہے نا بھائی سب کو، ارے بولو نا، مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ تو ہمارے نبی کے پاس جب ملک الموت آئے، بولو ہمارے نبی کے پاس آخری وقت میں ملک الموت آئے، اور ظاہری بات ہے روح نکال تو نہیں سکتے، پہلے نبی کی پرمیشن، محمد مصطفیٰ مجتبیٰ اجازت ہے تو آپ کی روح مبارک نکالے۔ ہمارے نبی نے پوچھے کہاں لے جاؤ گے؟ ارے بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے ملک الموت کو پوچھا میری روح نکالو گے، میری روح مبارک کہاں لے جاؤ گے؟ تو ملک الموت نے کہا آپ کی روح مبارک، آپ نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام ہے، سارے نبی مقتدی، آپ مقتدا ہے، آپ کی روح کو جنت میں لے جاؤں گا۔ تو ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا تو ابھی کہاں ہوں میں، ابھی کہاں ہوں میں؟ جنت میں۔ میرے دوستو اللہ کی قسم صرف ہمارے نبی وہ اکیلے نبی ہے کہ ساری دنیا زمین پہ رہی، ہمارے مصطفیٰ جنت میں رہے۔ بولو سبحان اللہ۔ جو دنیا میں جنت میں ہوگا وہ حقیقت میں کہاں ہوں گے؟ ہاں اسی لیے آپ کو معلوم ہے نا، بات آئی ہے تو میں بات بتاؤں، ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ حضرت ابراہیم نے ایک دعا مانگی تھی، بولو پورا مجمع بولو۔ ایک نہیں، حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں بہت دعائیں مانگی، میں صرف ایک دعا بتاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے ایک دعا مانگی تھی، اے اللہ میرے کو جنت دینا۔ بولو اللہ میرے کو، آواز نہیں آ رہی ہے، آپ تھک گئے تو میں بند کر دوں؟ پورا مجمع بولے کیا دعا مانگی تھی؟ اللہ میرے کو، آواز نہیں آ رہی، اللہ میرے کو، یہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اللہ مجھے نعمتوں والی جنت دینا۔ اچھا یہ جو حضرت ابراہیم نے مانگا نا وہ قرآن میں لکھا ہے، کس میں لکھا ہے؟ تو جب ہمارے نبی کے سامنے یہ آیت آئی، کیونکہ قرآن تو ہمارے نبی پر نازل ہوا، تو ہمارے نبی کے سامنے یہ آیت ہے، اچھا میرے دادا ابا نے جنت مانگی۔ میرے دادا ابا کون؟ حضرت ابراہیم نے جنت مانگی، اللہ مجھے نعمتوں والی جنت دینا۔ تو ہمارے نبی نے سوچا میں بھی مانگوں۔ بھائی جب ہمارے دادا ابا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جنت مانگی تو ہمارے نبی مصطفیٰ نے سوچا کہ میں بھی دعا مانگوں، نعمت والی جنت مانگوں۔ جیسے ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کو سب معلوم، اللہ پوچھتے میرے مصطفیٰ کیا ہوا؟ کہا وہ دعا مانگنا ہے۔ اللہ نے پوچھا کیا دعا مانگنا ہے؟ کہا وہ حضرت ابراہیم نے جنت مانگی، مجھے بھی جنت مانگنا ہے۔ اللہ نے پوچھا کون سی جنت چاہیے؟ اللہ نے پوچھا مصطفیٰ مانگ کیوں رہے ہو، کون سی جنت چاہیے؟ دکھتی بات ہے، کون سی جنت چاہیے؟ سب سے اونچی والی جس کا نام جنت الفردوس ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا مجھے جنت الفردوس چاہیے، سب سے اونچی والی جنت چاہیے۔ اللہ نے کہا وہ جنت تو تیری امت کو عطا کروں گا، وہ جنت تو تیری امت کو عطا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا حضرت ابراہیم نے جنت مانگی، اللہ میں جنت مانگ رہا ہوں، تو کہتا ہے تیری امت کو جنت عطا کروں گا، وہ بھی جنت الفردوس، تو اللہ مجھے کیا ملے گا؟ ہمارے نبی کہہ رہے اللہ مجھے کیا ملے گا؟ حضرت ابراہیم کو جنت ملے، حضرت آدم کو جنت ملے، سارے نبیوں کو جنت ملے، شہیدوں کو جنت ملے، صدیقین کو جنت ملے، اولیاء کو جنت ملے، میرے امتیوں کو جنت ملے۔ نبی نے کہا اللہ مجھے کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا عرش کے سامنے ایک مقام ہے جس کا نام مقام محمود ہے، جو جنتوں کے کئی اوپر ہے، میرا عرش ہے، میرے عرش کے سامنے مقام محمود ہے، میرا مصطفیٰ تمہاری منزل وہ ہے، تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے، میں تمہیں دیکھ کر مسکراتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ
ربک مقاما محمودا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ میں تمہیں مقام محمود عطا کروں گا. میرے عرش کے سامنے محل ہوگا, میرے عرش کے سامنے تمہاری منزل ہوگی. میں تمہیں دیکھ کر مسکراؤں گا, تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے. تو کون کون تیار ہے؟ ایک آواز سے کہو, دو کام کرنا ہے, اپنے رمضان کے روزے کو قبول کروانا ہے, تراویح کو قبول کروانا ہے. بھائی بہت مشکل سے روزے رکھے, ہاں نا, گرمی تھی نا, ارے گرمی تھی نا. آپ کو ایک بہت عجیب بات بتاؤں, ہمارا افطار میں جب 10 منٹ باقی ہوتا تھا دسترخوان لگتا تھا, ہاں کہ نہیں؟ کھجور, پانی, سموسا, بھجیا اور وہ لال کلر کا شربت ٹھنڈا ٹھنڈا. اندر سے کچھ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ارے بہت عجیب ہو یار, میرے کو ہی ہوتا تھا کہ نہیں؟ ارے بھائی کچھ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ایسا ہوتا تھا کب اذان ہوئے, ہاں ہوتا تھا کہ نہیں؟ ہاں. اور کوئی مولانا اگر دعا بھی کرائے تو بھائی اس کی دعا کب ختم ہوگی ہوتا نا. اور ہماری نظر کس پہ معلوم, کوئی اگر پلیٹ لے کر آ رہا ہے نا فوراً ہی ہو دعا میں بھی ہو, دیکھا وہ سموسا آیا, سموسا آیا, وہ بھجیا بھجیا بھی آ گیا, آیا, وہ حالول کا کباب بھی آیا. بولو ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ آج آپ کو ایک حدیث سناؤ. افطاری میں جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کھانے کو, ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ تو کھانے کو دیکھتا ہے, میں تجھ کو دیکھتا ہوں. اب سبحان اللہ اب بولنا. اللہ فرماتے میرا بندہ تو روزے دار ہے نا, تو کھانے کو دیکھتا ہے, میں روزے دار بندے بندی تمہیں دیکھتا ہوں, اور اکیلا نہیں دیکھتا ہوں, فرشتوں کو کہتا ہوں تم بھی میرے بندے بندیوں کو دیکھو. اللہ بھی دیکھتے ہیں, فرشتے بھی دیکھتے ہیں, وہ ہم کو دیکھتے, ہم کس کو دیکھتے؟ اور پھر جب جیسا افطار کا وقت ہوا, اذان ہوئی, یا اعلان ہو گیا بھائی افطار کا وقت ہو گیا, جیسا ہم وہ پانی لیتے نا, پانی اور پیتے نا, اللہ فرشتوں کو کہتے یہ پانی اس کے حلق میں جائے گا, اس کے گلے میں جائے گا, یہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اس کے حلق میں جائے گا. پانی کے جانے میں دیر ہوگی, اس سے پہلے میں میرے بندے کی مغفرت کر دوں گا. یہ ٹھنڈا پانی اس کے گلے کو تر کرے, اس سے پہلے میں اسے معاف کر دوں گا. اسی لیے ہم کو معلوم نہیں, ہم کو وہ دعا تو معلوم ہے بھائی افطار کی دعا, اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی. لیکن جب ٹھنڈا پانی پیے تو کیا دعا پڑھنے کا؟ افطار میں سب لوگ پانی پیتے نا ٹھنڈا ٹھنڈا, کیا دعا پڑھنے کا؟ شربت پیے تو کیا دعا؟ ہمارے نبی نے وہ دعا بتائی اور واقعے کی طرف اشارہ کیا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جب پانی پیے, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی افطار کے وقت پیے, اور حلق میں پانی پہنچنے سے پہلے اللہ نے مغفرت کر دی. ہمارے نبی نے کیا دعا بتائی؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اتنی چھوٹی سی دعا ہے مگر بہت پیاری دعا ہے. ذهب الظمأ, پیاس بجھ گئی, بولو پیاس بجھ گئی. وابتلت العروق, میرے بدن کی رگیں تر ہو گئی, میرا حلق تر ہو گیا. وثبت الاجر انشاءاللہ, اور میرا ثواب بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا, اللہ نے فیصلہ کر دیا, تیرا حلق تر ہوا, اس سے پہلے میں نے مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا. تو میرے دوستو یہ رمضان کا روزہ رکھا نا, ارے بولو نا, مشکل تھا, اب اس کی برکتیں ختم نہیں ہو جاوے. اس کے لیے دو کام کرنا ہے. جو ایک کام میں نے آپ کو بتایا, مصطفیٰ کا دامن. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ کا دامن. آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. حلال والے ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ نہیں ہوں گے تو کیا کر لو گے؟ یہ حلال تو میرے کو بلاوے نہ بلا, یہ معلوم ہے حلال کی تاریخ مانگی نہیں, میں نے اپنی طرف سے دی. بولو سبحان اللہ, بولو. مانگی نہیں, بلکہ کوئی دوسرا میری جگہ ہوتا نا تو حلال تاریخ ہی نہ دیتا, کیونکہ 3 مرتبہ میری تاریخ کو مولی فردوس نے کینسل کیا. وہ عربی بول کے نے واپس میرے کو خوش بھی کر دیا. باقی 3 مرتبہ مولانا فردوس نے, میرے کو تو ایسا لگا کہ میرا نکاح وکاح توڑنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو حلال تو میں نے خود تاریخ دی اور خود آیا ہوں, تو بہت پتے کی بات بتانے جا رہا ہوں. پورا مجمع بولے مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی, بولو مصطفیٰ کا دامن. یہاں بہت سے کٹنگ وٹنگ مارے ہوئے ہیں. ارے بھائی محبت ہے نا, نبی سے محبت ہے نا. نبی دیکھو اپنی مرضی چھوڑ دو, اپنی مرضی چھوڑیں گے آباد ہو جائیں گے.
اللہ رسول کی مرضی پر آئیں گے آباد ہو جائیں گے. اپنی مرضی کو چھوڑ دو. بولو اپنی مرضی کو. وہ معلوم ہے وہ رمضان میں زکات دیتے ہیں. بولو دیتے نا زکات. ارے ہاں بولو نا. تو کوئی ہوگا معلوم نہیں کہاں کا ہوگا, الدرو کا ہوگا یا ہالول کا ہوگا, جہاں کا بھی ہوگا, ہاں یا دبوئی کا ہوگا, کہاں ہوگا. کہا یہ کیا مفتیان کرام فتوا دیتے زکات دو زکات دو زکات دو. بولے زکات کا طریقہ تو ہم کو معلوم ہے. کسی نے کہا کیا طریقہ؟ بولا ایک ڈبہ لیا. بولو کیا لیا؟ ایسا بیچ میں رکھا ڈبہ اور خود چلا گیا پہلے مالے پر اور بولا جتنا پیسہ ہے سب پھینکوں گا. اتنا سا ڈبہ, ہاں کہا جتنا میرے پاس پیسہ ہے سب پھینکوں گا. جو ڈبے میں گیا وہ زکات کا باہر نکلا وہ میرا. اور ڈبہ کتنا رکھا؟ چھوٹا سا ڈبہ رکھا. تو دوسرے نے کہا ہٹ کنجوس, کتنا کنجوس ہے تو, ایسا تھوڑی کرنے کا. تو کہا کیا کرنے کا؟ کہا ڈبہ ہٹا. اس نے ایسا راؤنڈ بنایا, ایک رنگ آتی نا رنگ, ایسا راؤنڈ بنا. کہا پہلے مالے پہ جاؤں گا, جتنا پیسہ ہے نا سب ڈالوں گا. جتنا رنگ کے اندر آیا وہ زکات کا, باقی باہر نکلا وہ. اور کم بخت پہلے سکے پھینکتا ہے اور نوٹ کو ہوا میں اڑاتا ہے, تو وہ باہر گئی نہیں سکے. تو تیسرا آیا ہالول والا یا عباد اللہ جیسا ہوگا کوئی, کہتا بیوقوف ایک ڈبہ رکھتا ہے اللہ کے ساتھ مذاق, ایک وہ راؤنڈ سرکل بناتا ہے مذاق. تو کہا تو کیا کرے گا؟ کہا سارا پیسہ لے کے چلا دوسرے مالے پر, سارا پیسہ. کہا کچھ نیچے بنائے گا؟ کچھ نہیں. یہ سب دھوکہ دینے کا. کہا دوسرے مالے پر جاؤں گا, سب پیسہ پھینکوں گا, جتنا زمین پہ گرا وہ میرا, اوپر گیا وہ اللہ کا. نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا تو بعد میں مولانا فردوس کو پوچھ لینا. چلو ایک بات کا ارادہ کر لو. ہاں نہیں ارادہ کرتے ہو تو بولو ارادہ کرتے ہو آپ لوگ. کیا ارادہ کرتے بولو؟ ہاں مصطفیٰ کا دامن. میں نے کہا نا رمضان کے روزے قبول کروانے, دو کام کر لو, ہاتھ اوپر کر کے بول دو مصطفیٰ کا دامن. پورا مجمع ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن, اور ساتھ میں بولے ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی نہیں, ہمارے رسول سے بڑھ کے کوئی رسول نہیں. پکا پکا وعدہ, پکا وعدہ, پکا وعدہ. ہاں انشاءاللہ. اور ایک آخری بات میں آپ کو بتاؤں, دوسرا کام کیا کرو معلوم ہے؟ اپنی زندگی کو سدھارنا ہو, صحیح بننا ہو تو میرے پیارو, اگر آپ کو گھر میں روزی میں کیا چاہیے؟ برکت. عمر میں کیا چاہیے؟ برکت. گھر میں چاہیے محبت, بیوی میں میرے میں, بچوں میں میرے میں. میں قسم کھاتا ہوں ہالول کے ممبر پر, ایک کام کرو, جان, مال, عمر, عزت, دکان, کاروبار سب میں برکت ہوگی. صرف ایک ارادہ کر لو کہ جان جائے گی تو جائے گی, مگر میری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ایک جلال آباد, یہاں یو پی میں ایک شہر ہے جلال آباد, وہاں کے جو بانی مبانی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب. آپ اگر یو پی میں جاؤ گے نا, جلال آباد میں ایک اللہ کے ولی جنہوں نے بہت بڑا مدرسہ بنایا, ان کا نام کیا ہے؟ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب. یہاں کے بڑے بوڑھوں نے کسی نے دیکھا بھی ہوگا, مولانا نے بھی دیکھا ہوگا, میں بھی ان کے بخاری کے سبق میں گیا ہوں. انہوں نے اپنی کتاب میں, حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک چور تھا, بس یہ آخری واقعہ سن لو. ایک کون تھا؟ اب وہ چور کیا سوچا معلوم, روز تھوڑی تھوڑی چوری کرنے کا, پھر کسی کی مار کھانے کا, کوئی کپڑا پھاڑے, کوئی تماچا مارے, کوئی دھکا مارے. یہ چھوٹی چھوٹی چوری کرنے میں کوئی فائدہ نہیں, کوئی بڑی چوری کرے کہ زندگی بھر آرام سے کھائے پیے. بھائی چور تھا, اس نے ارادہ کیا روز کا چھوٹا چھوٹا چوری کرنے کا, تو پھر کچھ بڑا کرے. میرے پیاروں سننا, سب لوگ سننا, 5 منٹ میں بات ختم ہوگی. تو وہ چور نے جب ارادہ کیا تو سوچا بادشاہ کے محل میں چلا جاؤں, یہ روز چھوٹی چھوٹی چوری کرنے سے اچھا کس کے محل میں چلا جاؤں. تو کسی طرح اس نے تدبیر کیا, سوراخ ڈھونڈا, اور کہاں پہنچ گیا؟ بولو کہاں پہنچ گیا؟ بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا. اچھا جیسے بادشاہ کے محل میں پہنچ تو گیا, اب بڑی چوری کرنا ہے. تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے. کیا بات کر رہا ہے معلوم؟ اپنی جوان بیٹی ہے, بیٹی جوان ہو گئی ہے, بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے, شادی کرنے کا ہے, لیکن اپن شادی کریں گے کوئی اللہ کے ولی سے, کوئی تقوی والا ہوگا, پرہیزگار ہوگا, بہت اللہ کا ولی ہوگا, اسی سے اپنی بیٹی کی شادی کریں گے. اور بیوی بھی کیا بولتی ہے؟ ہاں ہاں میرے شوہر, میں بھی یہی چاہتی ہوں کوئی اللہ کے ولی سے اپنی بیٹی کی شادی کرے. یہ چور سن رہا تھا, جوان تھا, سوچا میں ولی بن جاؤں تو بادشاہ کی بیٹی سے شادی ہو گئی تو پھر بادشاہ کے مرنے کے بعد اپنی یہاں پہ سب پورا قبضہ کریں گے. تو اس نے وہاں سے چوری نہیں کیا, چپ چاپ جو راستے سے آیا وہ راستے سے نکل گیا اور دور ایک گاؤں میں گیا,
اور گاؤں میں جا کے ایک جھوپڑا وپڑا بنایا اور اس میں بس وہ عبادت کرنے لگا، نماز نماز نماز، تقوی، تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور نمازوں پہ نماز، یہاں تک کہ وہ مسجد بن گئی، لوگ نماز پڑھنے لگے۔ بادشاہ کے کان تک خبر آئی کہ کوئی جوان آیا ہے اور اس نے ایک چھوٹے سے جھوپڑے کو مسجد بنا دیا، اور لوگ آتے اور پورا دن نماز ہے، ذکر ہے، مراقبہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا، کہا جاؤ وہ جوان کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ میری بیٹی کا نکاح تم سے کرنا ہے، کیونکہ میں بہت دن سے ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی ولی مل جاوے، تقوی والا پرہیزگار مل جاوے، کوئی ذکر کرنے والا مل جاوے، ابھی ابھی خبر ملی ہے۔ وزیر کو کہا جلدی جاؤ۔ اب وزیر اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر گیا تو وہاں بھیڑ بھاڑ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، نماز، ذکر، مراقبہ۔ خیر وزیر کسی طرح پہنچا، جا کر کہا جوان، او میرے حضرت جوان، او بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے، میں بادشاہ کا وزیر ہوں اور وہ بیٹی کا رشتہ لے کر بھیجا ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کا، جوان نے زور سے چیخ ماری، کہا بادشاہ کو منع کر دو، میرا رشتہ کسی اور کے ساتھ ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے زمین کا رشتہ بھیجا ہے، میرا رشتہ آسمان والے کے ساتھ ہو گیا ہے۔ مجھے وہ شادی میں مزہ نہیں آئے گی جو میری نمازوں میں مجھے مزہ آتا ہے، جو مراقبے میں مزہ آتا ہے، جو اللہ کے دیدار میں مزہ آتا ہے، جو مصطفیٰ کے دیدار میں مزہ آتا ہے، جو سبحان اللہ میں مزہ آتا ہے۔ وہ تو میں بے وقوف تھا جو اس طریقے سے غلط حرکتیں کرتا تھا۔ جب سے میں یہاں آیا ہوں اب زمین والے کا رشتہ نہیں چاہیے، میرا رشتہ آسمان والے سے پکا ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، ایک چور دھوکہ دینے کی نیت سے اللہ اللہ کرے اور نماز پڑھے، وہ زمانے کا ولی بن جائے تو ہم تو کوئی دھوکہ دینے والے نہیں ہیں، ہم تو ایسے ہی مسجد میں اللہ کے واسطے جانے والے۔ تو کیا اللہ ہمارے جان مال عمر میں برکت نہیں دے گا؟ کیا اللہ ہم کو ولی نہیں بنائے گا؟ کیا اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کرے گا؟ کیا اللہ صرف ان کو دیکھے گا، ہم کو نہیں دیکھے گا؟ تو آج سے ارادہ کرو، سب لوگ ارادہ کرو، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پہلی بات۔ اور دوسری بات کے لیے دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ، آواز سے بولو انشاءاللہ۔ کل کا فجر بولو، کل کی فجر انشاءاللہ۔ موت کی شام بولو انشاءاللہ۔ بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں جب سے بیٹھا ہوں نا، میں صحیح معنی میں کہوں نا آپ کو، میں ان بچوں سے بہت خوش ہوں۔ یہ بچے اتنے پیار، یعنی میں جب یہاں پر آ رہا تھا نا تو میں وہی سوچنے لگا کہ سہیل کو بولوں یہ سب بچوں کو آگے بٹھایا، یہ تو سگنل باکس ہے، سگنل باکس سمجھتے ہو، یعنی کوئی بچہ ادھر سویا کوئی ادھر سویا، مطلب مولانا تو بھی سو جا۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہ بچے بالکل مستعد۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ یہ سب بچوں کو حافظ کامل بناوے، عالم باعمل بناوے، دین دنیا دونوں علوم سے مالا مال فرمائے۔ اور مولانا فردوس مبارکی ایسے علماء کو یہاں پر جو اس طریقے سے بچوں کی تربیت کی ہے، اللہ ماں باپ کو بھی مبارک کرے۔ یہاں بہت سارے علماء کے نام میرے سامنے آئے ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کروں گا۔ ایک تو مفتی عبد المجید صاحب، مفتی لقمان بادشاہ، مولانا فردوس پنجارہ، نہیں میں تو لکھوں گا عربیہ۔ دوسرے آپ کا سرنیم کیا ہے؟ کالولیا، ماشاءاللہ، تو عربیہ ہے ماشاءاللہ۔ مولانا فردوس کالولیا، مولانا امتیاز اور مولانا وسیم اور قاری ریاض اور قاری رستم اور مولانا سراج میرے بہت پیارے، اور مولانا عبدالرشید اور شیخ الحدیث مولانا سراج بھادی اور قاری اعزاز سرکار، یہ سب کے لیے۔ اور فیروز بھائی باغ والا بیمار ہے، دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور حاجی سمیر بھی بیمار ہے، اور حجیانی یاسمین بھی بیمار ہے، دعا کرے کہ اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ میں خود بیمار ہوں، دعا کرے اللہ شفا عطا فرمائے۔ اور ہمارے حاجی سرفراز صاحب اور ان کے بیٹے بلال اور ان کی بیٹیاں اور ان کے گھر والے جنہوں نے یہ اتنا اچھا شاندار پروگرام رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جان مال عمر میں برکت عطا فرماوے۔ اور میں آپ کو ایک بات کہوں، کھل کے کہوں، حالول والوں سے میں بہت خوش ہوں۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ جہاں جہاں میرا بیان ہوتا ہے الحمدللہ حالول والے وہاں پہنچ جاتے ہیں، چاہے ڈبوئی میں ہوئے، بروڈا میں ہوئے، احمد آباد میں ہوئے، اور معلوم نہیں سورت تک بھی آ جاتے، موٹی نرولی میں۔ یہ مجھ سے پہلے جو بیان کیا مولانا عارف صاحب نے، جو ہمارے مدرسے کے شیخ الحدیث ہے، بخاری شریف کا سبق پڑھاتے، الحمدللہ کئی سال سے بخاری پڑھا رہے۔ اور جب بھی بخاری کا ختم ہوتا ہے، کوئی آوے نہ آوے، مجمع بڑا ہوتا ہے، کوئی آوے نہ آوے، مگر حالول والے وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ حالول والوں کی عمر میں بہت برکت عطا فرماوے،
بہت تندرستی عطا فرماوے. یہ حلول والوں کو جب میں دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں بھائی مجمع کو بیٹھنا ہو تو بیٹھو, جانا ہو تو جاؤ, میرے حلول والے آ گئے ہیں میرے پاس. تو آج تو اللہ کا کرم ہوا کہ پہلے حلول والوں کا شکریہ ادا کرتا, مکین کا شکر ادا کرتا, آج تو خود حلول مکان میں آ گیا ہوں. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہو کہ حلول والوں کی محبت ہے کہ ڈبوئی کے بھی تقریباً 4 افراد آئے ہوئے ہیں, احمد آباد سے 5 افراد آئے ہوئے ہیں, اور کہاں سے آئے ہیں؟ بورسد سے ماشاءاللہ لوگ 5 آدمی آئے ہیں, اور بھی بہت جگہوں سے آئے ہیں. اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے مولانا عارف صاحب کا, جنہوں نے بہت, اور میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ مولانا عارف کا بیان شروع ہوگا, اس لیے میں آرام سے, وہ ہمارے حاجی سرفراز نے نیچے مسجد بنائی ہے, عبادت کھانا بنایا, تو میں اور مولوی سیرات تو نماز اور دعا کر رہے تھے. پھر پتہ چلا کہ بھائی مولانا عارف صاحب کا جتنا کھایا اتنا ہی بیان کیا ہے, جلدی بیان ختم کر دیا, تو بھاگتا بھاگتا یہاں پر آ گیا. اللہ مولانا عارف کی عمر میں برکت عطا فرماوے. اور یہ پورا پروگرام جو طے کیا حلول والے نے, اس میں ذریعہ ہمارے ہدایت بھائی بنتے, اللہ تعالیٰ ان کے بھی جان مال عمر میں برکت عطا فرماوے. اور یہ ایک بہت اچھی چیز لے کے آیا. یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا حلول میں ایسا کیوں ہوتا ہے. میرے گھر میں ایک کباٹ ہے, کیا ہے اس میں ایسے بہت سارے کارڈ رکھے ہوئے, بہت سارے کارڈ. آنکھ میں درد کی دعا, کان میں درد کی دعا, دانت میں درد ہوئے, ہاتھ پاؤں میں درد ہوئے, لیکن معلوم نہیں. اور میں کیا کرتا ہوں معلوم ہے, یوں کباٹ کھولتا ہوں اور یوں نکالا, جو آ گیا وہ تقسیم کر دیا. چھپانے والے چھپاتے, میں چھپاتا بھی نہیں ہوں, لیکن یوں نکالا اور یوں تقسیم کر دیا. حلول میں جب بھی آتا ہوں تو مال کی برکت والا ہی کارڈ آتا ہے. تو بڑے کنجوس ہیں یہ لوگ. یہ جو میں لے کر آیا ہوں نا, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کی دعا ہے. بولو کس کی دعا ہے؟ مقبول دعا ہے, مقبول. کیا بولیں گے اس کو؟ مقبول. کون معلوم؟ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری. بولو حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ, جن کو شاہ صاحب کہتے. کیا کہتے؟ شاہ صاحب کہتے. ان کی دعا ہے, اور انہوں نے گویا قسم کھا کے کہا ہے کہ یہ درود شریف پڑھا کرو, مرنے سے پہلے اللہ تمہارے علاقے کا تمہیں مالدار بنا دے گا. یہ درود شریف, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. یہ درود انشاءاللہ تقسیم ہوگا. شاہ صاحب کا درود شریف ہے, اور ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہوگا, خواب میں نبی کو دیکھا ہوگا یا الہام ہوا ہوگا, مگر فرمایا یہ درود پڑھتا جا, علاقے کا مالدار بن جائے گا. کس کو بننا ہے؟ تو درود پڑھو گے انشاءاللہ. ایک نے میرے کو پوچھا تھا مولانا کتنی مرتبہ پڑھنے کا, میں نے کہا کتنا چاہیے. آپ کو بھی پوچھ رہا ہوں کتنا چاہیے. سامنے والا کہے گا بہت, میں بھی کہتا ہوں بہت, یعنی جتنا تو پڑھے گا اتنا ملے گا. تو بھائی پڑھیں گے نا سب لوگ انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. اللہ تعالیٰ یہ درود پاک ابھی تقسیم ہوگا. کس کو دیا تقسیم کرنے کے لیے؟ مولانا فردوس کو دیا. اچھا, مولانا فردوس کے پاس سے آپ لوگ وہاں سے ضرور لے لینا ہے درود پاک. اور میں آپ تمام کا شکریہ ادا کروں گا, احمد آباد والوں کا, بوڈیلی والوں کا, اور بورسد والوں کا, اور بروڈا والوں کا, اور ڈبوئی والوں کا, خاص کر کے مولانا سیرات صاحب کا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چونکہ بیمار رہتا ہوں, طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے, پھر بھی زور سے بول دیتا ہوں. میں دعا کے لیے مولانا سیرات سب دعا کروائیں گے انشاءاللہ. اور ملاقات میں سب کی کروں گا. تو کہاں بیٹھوں تو ملاقات اچھی ہوگی, نیچے کرسی لگا دیں گے, کیونکہ یہ تو اتنا اوپر سٹیج بنایا, اتنا تو میری شادی کے وقت بھی نہیں بنا تھا. ہاں صحیح میں اوپر سیڑھی چڑھتے چڑھتے میں نے کہا آج تو بڑا دلہا بنا ہوں میں بھائی. تو میں نیچے کرسی سہیل لگا دینا, اور ایک طرف سے سب آتے جائیں گے, دوسری طرف سے جائیں گے, سب کی ملاقات کروں گا انشاءاللہ. اور سرفراز بھائی کو بول دینا ابھی مہمانی پوری نہیں ہوئی, چائے باقی. ہم لوگ سب لوگ آئیں گے, احمد آباد والے سب لوگ آئیں گے, چائے وائی پئیں گے, اور اس کے بعد پھر جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو جان مال میں برکت عطا فرمائے. مولانا وہیں بیٹھے بیٹھے دعا شروع کر. درود شریف پڑھ. تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ آئندہ کل UCC کوڈ بائی کوڈ کا اوپر جو میسج کرنا ہے اس کے لیے بورڈ لگے گا مسجد میں, تو سارے ساتھی اپنا فرض ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ اس کو کام کو ختم کریں انشاءاللہ. اب دعا ہوگی. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل، وفعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا في الجنة بنور القرآن ونجنا من النار بنور القرآن. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين وعاف مبتلانا وارحم موتانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وأولادا صالحا وأولادا صالحا وأولادا صالحا قبل الموت. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر وما بطن یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم کس منہ سے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائیں، کس زبان سے ہم تیرے سامنے مانگیں. اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے پاپی ہیں مالک، بہت بڑے پاپی ہیں مالک. ہاتھ اٹھاتے شرم آتی ہے اور مانگتے بھی شرم آتی ہے، لیکن ایک تیرے مخلص بندے نے اے اللہ مجھے حکم کیا اس کی تابعداری کرتے ہوئے اے اللہ میں تیرے سامنے ہاتھ کو پھیلا رہا ہوں. ورنہ مالک ہم بہت گنہگار ہیں اور میں سب سے بڑا گنہگار ہوں. اے اللہ میں سب سے بڑا گنہگار ہوں. اے اللہ آج کے ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما لے، پروگرام کو قبول فرما لے. اللہ یہ پورا مجمع آج مبارک جمعہ کی رات ہے، رات کے سناٹے میں آپ دعائیں قبول کیا کرتے ہیں اور مبارک جمعہ کی مبارک رات میں اے اللہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے. اے اللہ ہم بھیک کی جھولی پھیلا کر بیٹھے ہیں. کریم آقا ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. اے اللہ ہماری جھولی میں ہدایت ڈال لے. اے اللہ ہماری جھولی میں ہدایت ڈال لے. تیرے نبی نے ہر وقت ہدایت کا سوال کیا ہے، پانچوں نمازوں میں ہدایت کا سوال ہے. اے اللہ ہم تیرے سامنے اے اللہ ایک بہت بڑے عالم کے سامنے اور علماء کی مجلس میں اور اللہ ایسی مجلس میں جس مجلس کو اے اللہ رد کرتے ہوئے جو شرم آتا ہے. اے اللہ یہ مجلس ہے جس میں علماء موجود ہے، مفتیان کرام موجود ہے، حفاظ موجود ہے، تیرے اولیاء موجود ہے، سفید ریش والے موجود ہے، معصوم بچے جنہیں اللہ بڑی توجہ کے بات سنی ہے اور ان پر تو اے اللہ رحم کھایا کرتا ہے اور تو نے ان سے محبت کرنے کو ایمان کا جزو کہا ہے. اللہ بڑی دیر تک اس بات کو سنتے رہے ہیں اور آخر میں ہماری پوری مجلس کا خلاصہ یہی ہے مالک تو ہماری بھیک کی جھولیوں میں ہدایت ڈال لے. اللہ ہدایت ڈال لے. اللہ مغفرت ڈال لے. اللہ مغفرت ڈال لے. اللہ برکت ڈال لے. اللہ برکت ڈال لے. آج کی اس ہماری مجلس کو قبول فرما کر عالمگیر ہدایت کا فیصلہ فرما دے. اللہ عالمگیر ہدایت کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ ہمارے
محسن مربی حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب اس اے اللہ بیماری کے باوجود لمبا چوڑا سفر اور لمبی چوڑی بات کرنا، اے اللہ مالک تھکاون ہم دیکھ کر قسم خدا کی ہمیں رحم آتا ہے کہ اللہ یہ آدمی کتنا بڑا سفر کر کے اپنے بدن کو تھکا کر اپنی زبان سے لوگوں کو کس طریقے سے سمجھانا، اے اللہ قرآن کے پاروں کے حوالوں کے ساتھ، حدیث کے حوالوں کے ساتھ، اے اللہ ساری مشغولیتوں کے ساتھ، رات کا تھکان، روزانہ کا لمبا لمبا سفر، اے اللہ ان کے سائے کو ہمارے اوپر تادیر قائم فرما، اللہ تادیر قائم فرما، ان کے ایک ایک قدم کو قبول فرما، ایک ایک لفظ کو قبول فرما، ایک ایک عمل کو قبول فرما، ان کی آہوزاری کو قبول فرما، ان کا چلنا پھرنا قبول فرما۔ بڑی قربانی کے ساتھ چلتے ہیں کریم آقا، ایسی شخصیت تو نے ہمارے مذہب وعد ہمیں دی ہے، اللہ ان کے صدقے طفیل میں ہماری جولیوں کو اللہ ہدایت سے بھر دے، برکت سے بھر دے، خیر و عافیت سے بھر دے، دونوں جہاں کی بھلائیوں سے بھر دے، اللہ دونوں جہاں کی بھلائیوں سے بھر دے۔ اے اللہ نبی والا درد نصیب فرما، نبی والا غم نصیب فرما، نبی والا درد نصیب فرما، نبی والی بے چینی نصیب فرما۔ اللہ ہم تمام کو تیرا احکام پہ، نبی کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیاں نبی کی زندگیوں سے کوسوں دور ہو گئی، اللہ کوسوں دور ہو گئی، اللہ کوسوں دور ہو گئی۔ کیا ہمارا ایمانیات اور کیا ہماری عبادات اور کیا ہمارے معاملات اور کیا ہماری معاشرت اور کیا ہماری اخلاقیات، ان سارے شعبوں میں یا اللہ ہم بہت کمزوری کے ساتھ چل رہے ہیں، بہت کمزوری کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یا اللہ ایمان سوج ہوا ایسی چل رہی ہے کہ امت کلمے کے الفاظ سے محروم ہو رہی ہے، یا اللہ امت کلمے کے الفاظ سے محروم ہو رہی ہے۔ یا اللہ مرنے کے بعد کی زندگی پر پورا غفلت کا پردہ یا اللہ چھایا ہوا ہے۔ کریم آقا اس رحمت کی جمعہ کی مبارک رات میں ہم تیرے سامنے ہم اپنے لیے اور پورے امت کے لیے اے اللہ بھیک کی جولی پھیلا کر ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں۔ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، تیری ذات و صفات کے یقین کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جاندار نماز نصیب فرما، ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، تیرا یقین نصیب فرما، اے اللہ تیرا یقین نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تو کمزور ہیں، ہماری کمزور زبان سے ہم کیا مانگے مالک، ہماری دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، یا اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ کریم تجھے تیرے کرم کا واسطہ، رحیم تجھے تیری رحم کا واسطہ۔ اے اللہ بہت شرم آتی ہے، بہت شرم آتی ہے، لیکن اے اللہ اس مجمع کے اندر ایک حکم کے مطابق تیرے سامنے بھیک مانگتا ہوں۔ اے اللہ ہماری جولیوں کو، اے اللہ ہماری جولیوں کو رحمت سے، مغفرت سے، تیری ذات و صفات کے یقین سے، تیرے احکام نبی کے طریقوں کے یقین سے ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ اللہ مجمع میں جو لوگ جس مصیبت میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان تمام کو تمام مصیبتوں سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ کوئی بیمار ہوگا، کوئی کون سی پریشانی میں، کوئی کون سی پریشانی میں، مجمع میں جو جس لائن سے جو پریشان ہو، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما، ہر ایک کو چین سکون راحت نصیب فرما۔ یا اللہ ہر ایک کو چین سکون نصیب فرما۔ یا اللہ سطح زمین پر جہاں جہاں مسلمان مرد عورت بچے جہاں جہاں پریشان ہو، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو راحت سے بدل لے، یا اللہ راحت سے بدل لے۔ اے اللہ جو حق مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، گھر سے بے گھر کر رہے ہیں، بچوں کو یتیم بنا رہے ہیں، عورتوں کو بیوہ ہو رہی ہے، اے اللہ ایسے ظالموں کی قسمت میں ہدایت ہو دے مالک، ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اور اگر ہدایت قسمت میں لکھی ہوئی نہیں ہے، اے کریم اپنی قدرت کے ذریعے سے پاخانوں کی طرح ان کو زمینوں میں دبا دے۔ اللہ پاخانوں کی زمینوں میں دبا دے۔ اللہ صبر کرتے 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 زمانہ گزر گیا، اللہ صبر کرتے کرتے زمانہ گزر گیا۔ کریم رحم کرم کا معاملہ فرما دے، رحم کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ میں کمزور ہوں، مانگنے کے اعتبار سے بھی کمزور ہوں، لیکن اے اللہ تو ہماری تمام ضرورتوں کو جانتا ہے۔ اے اللہ تمام دنیا آخرت کی ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ آج تک پیشانی اور ایک کے سامنے نہیں چکی ہے، اسی طریقے سے ہمارے ہاتھ بھی دوسروں کے سامنے لمبے ہو، اس سے ہماری پوری عبادت فرما۔ اللہ پوری عبادت فرما۔
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك وعبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.